الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن خلق فسوى وقدر فهدى بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ہم نے گزشتہ سمیسٹر میں نماز کے احکام اور مسائل کا اکثر حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اس کے بعد آخر میں ہمارے پاس استسقاء اور اسی طرح عیدین کے حوالے سے کچھ احادیث تھیں جن کے مسائل ہم نے پڑھ لیے تھے، اور ان میں سے کافی ساری احادیث ہم نے مسائل کے ضمن میں پڑھ لی تھی. تو میں نے کہا تھا کہ باقی احادیث جو ہیں وہ مطالعہ آپ لوگ کریں گے، ان کا مطالعہ کر لیں گے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو احادیث ہماری پیچھے جو ہے وہ ہم کتاب سے نہیں پڑھ سکے، ان میں اسائنمنٹس وغیرہ ہم رکھ دیتے ہیں تاکہ ان سے ایک دفعہ جو ہے وہ ہمارا مرور ہو جائے. اگرچہ اکثر سے ہم نے جو ہے وہ مرور کیا ہے، لیکن پھر بھی تاکہ جو ہے وہ اس کے فوائد اور احکام عیدین کی احادیث خصوصاً کون اس پہ لکھے گا آپ لوگوں میں سے؟ ابھی سے آپ لوگوں کو موضوع دے دیا جائے تاکہ عیدین پہ کون لکھے گا. دو لوگ جو ہیں، دو تین لوگ عیدین کی احادیث لے لیں. سر جو اس دفعہ اسائنمنٹ میں نے بنائی تھی تو وہ عیدین کے مسائل پہ ہی تھی، لیکن یہ کہ وہ آپ نے ابتدائی کچھ حصہ دیکھا تھا، اس میں تقریباً 18 پیجز تھے. اگر آپ اس کو دیکھیں اس میں کوئی کمی ہے تو میں اس کو بہتر کر سکتی ہوں انشاءاللہ. چلیے، اور کوئی صلاۃ الاستسقاء کی احادیث جو ہیں وہ بھی اس پہ بھی کوئی لکھے گا. چلیے ٹھیک ہے، آپ مزید جو ہے وہ احادیث جو آپ نے مسائل چھوڑے ہیں صلاۃ العیدین میں، جو مسائل آپ نے چھوڑے ہیں ان کو آپ مزید، لیکن اس کے اندر وہ پچھلے نہ ہوں جو آپ نے پچھلی اسائنمنٹ کے اندر کیے ہیں. اصل میں اتنے زیادہ پیجز نہیں نہ پڑھے جاتے، مطلب یہ ہے کہ آپ نے اختصار کے ساتھ چیزیں جو ہے اس کے اندر نقل کرنی ہے. سر کائنڈلی اگر آپ مجھے اس کو ایک دفعہ دیکھ کے تو آپ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں تو میں انشاءاللہ کر لوں گی بہتر. جی عطاء الرحمان، آپ صلاۃ الاستسقاء کی حدیث کریں پھر. صلاۃ الاستسقاء کی 2-3 احادیث لے لیں، اور اسی طرح اور کوئی 2-3 احادیث لے لیں. صلاۃ الاستسقاء کی حدیث کم ہی ہے، زیادہ صلاۃ العیدین وغیرہ کے حوالے سے ہیں. السلام علیکم سر. سر میں نے بھی صلاۃ الاستسقاء پہ اس بار لکھا تھا، اسائنمنٹ کی تھی. وہ کم تھا احادیث. اس دفعہ جو ہے وہ کوشش کریں کہ مسائل کو رہنے دیں. جو لوگ لکھیں 5-5 4-4 احادیث لے لیں صرف، اور احادیث اور ترجمہ ان کا اور مختصر فوائد، بس مسائل کو رہنے دیں. یہ ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو ان 2 موضوعات میں سے لکھیں گے. باقی جو آگے ہمارے موضوعات ہیں ان میں سے جو لکھیں گے وہ تو اسی طرح حسب سابق جیسے ہم لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں. اگر فقہی احکام ہیں تو وہ لکھیں گے، فوائد ہیں، کوئی بھی چیز ہے، لیکن ان 2 موضوعات کی بات کر رہا ہوں. چلیے خیر، معاملے میں وسعت ہے انشاءاللہ. شروع کرتے ہیں. تو سر اس کی تو صلاۃ الاستسقاء کی تو احادیث ہی کم ہے، تو پھر جو لکھ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے، باقی جو رہ گئی وہ لکھ کے تو اس کے فوائد وغیرہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جس نے صلاۃ الاستسقاء لکھ لی ہے ٹھیک ہے، پھر وہ اس کو کلیئر کرے. صلاۃ العیدین کی حدیث بہت زیادہ ہے، اس میں صلاۃ العیدین کی زیادہ ہے. جی اس کی زیادہ. جی سر. تو اس میں پھر جو ہے وہ کچھ احادیث یہ لے لیں. ریشا نے لکھی تھی، سمیہ رحمان کہہ رہی تھی. جی سمیہ رحمان نے لکھی تھی. جی ٹھیک ہے، کچھ حدیث وہ لے لیں، کچھ باقی پھر عطاء الرحمان آپ کر لیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو حدیث ہماری اگلے موضوعات میں آئیں گی وہ کریں. چلیے جی، آج ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ ہے باب اللباس. باب اللباس جو ہے یہ موضوع ہمارا آج ہے. سب سے پہلے تو ہم اس کی مناسبت پڑھتے ہیں کہ اس کی مناسبت پیچھے جو ابواب ہم نے پڑھے ہیں ان سے کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ لباس انسان کے سطر کو ڈھانپنے کے لیے ایسے ہی ہے.
اور سطر جی جو سر۔ ہے، سطر کا ڈھانپنا یہ نماز کے کیا ہے؟ نماز کے واجبات میں سے ہے، شروط میں سے ہے، کیا ہے؟ ہاں، سطر کا ڈھانپنا نماز کے واجبات میں سے ہے یا شروط میں سے ہے یا ارکان میں سے ہے؟ سر شروط میں سے۔ بڑے واجبات بڑے ڈر ڈر کے جواب دے رہے ہیں جیسے بھول گئے۔ نہیں سر شروط واجبات میں سے۔ یہ واجبات والے بھی ہیں بیچ میں، دیکھا، واجبات والے بھی نکل آئے۔ اور کوئی ابھی ہم اگر اور تھوڑا رکے رہیں تو اور بڑے بڑے نئے نئے اقوال آئیں گے۔ اتنی جلدی بھول گئے؟ شروط الصلاح میں ہم نے پڑھا تھا کہ نہیں؟ سر پڑھا تھا۔ الگ مسائل بتانے کا یا آپ کو دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں رہیں، اور اگر ذہن میں نہیں رہنے تو پھر حدیث کے ساتھ ساتھ ہی پڑھتے جائیں۔ پڑھا تھا شروط صحت میں سے۔ چلیے خیر، یہاں باب مصنف نے یہ باب جو قائم کیا ہے یہ لباس میں سے جو حلال قسم ہے اور جو حرام ہے ان دونوں کو بیان کرنے کے لیے، اور گزشتہ ابواب سے اس کا تعلق وہ اس اعتبار سے ہے کہ سطر کا ڈھانپنا یہ شروط الصلاح میں ہے، شروط الصلاح میں سے ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ انسان اپنے سطر کو کپڑے سے ڈھانپے گا۔ اب کپڑا کون سا ہونا چاہیے؟ تو اس مناسبت سے مصنف نے باب اللباس جو ہے وہ کتاب الصلاح کے تحت ذکر کیا ہے، کتاب الصلاح کے تحت جو ہے وہ باب اللباس کو ذکر کیا۔ اس کے بعد صلاۃ الجنائز وغیرہ اور کتاب الجنائز اور اس کے احکام و مسائل ذکر کریں گے۔ تو ہم سب سے پہلے تو اس کے ابواب، اس کے مسائل پڑھیں گے، اور کچھ چیزیں احادیث جب ہم پڑھیں گے تو میں ذکر کروں گا، اور جو یہاں ہم احکام اور مسائل پڑھیں گے وہ تو موجود ہیں، لیکن جو وہاں ذکر کروں گا وہ آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ لکھنے ہوں گے، اور میں انشاءاللہ بفضل اللہ آپ کو قاعدے لکھواؤں گا۔ یہاں قاعدے موجود ہیں، نوٹس کے اندر موجود ہیں۔ یہ ایسے قواعد ہیں کہ اگر آپ ان کو ذہن میں بٹھا لیتے ہیں نا تو لباس کے احکام اور مسائل کا آپ مکمل احاطہ کر سکتے ہیں۔ تو تقریباً 10 سے زیادہ قواعد آپ کو انشاءاللہ پڑھاؤں گا میں جن کا تعلق لباس کے ساتھ، اور یہ قواعد حقیقت میں تمام احادیث جو لباس سے متعلق ہیں ذخیرہ احادیث میں ان کا خلاصہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لباس کی تعریف پڑھتے ہیں۔ لباس یہ مفرد ہے، اس کی جمع البسہ آتی ہے، لباس کی جمع البسہ آتی ہے، اور لباس جو ہے یہ اس میں جنس ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو جسم کو ڈھانپ دے۔ جسم کو ڈھانپنے والی چیز کے لیے یہ اسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ڈھانپنے والی چیز اس کو لبس بھی کہتے ہیں اور لباس بھی کہتے ہیں، اور اس کی جمع البسہ آتی ہے۔ اصطلاح میں جب ہم لباس کا لفظ بولتے ہیں نا تو لباس کا لفظ عموماً اس کپڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سے انسان اپنی شرمگاہ اور جسم کو ڈھانپتا اور اس سے خوبصورتی حاصل کرتا ہو، اسے لباس کہتے ہیں۔ لباس دو طرح کا ہے، لباس دو طرح کا ہے، ایک لباس حسی ہے اور ایک لباس مانوی ہے۔ لباس حسی کا مطلب جو ہم پہنتے ہیں، اور لباس مانوی سے مراد تقوی کا لباس ہے، اور یہ دونوں لباس ہی ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ضروری اور اہم ہے۔ اگر ایک انسان جو ہے وہ حسی لباس کو پہن کر زیب و زینت اختیار کر کے خوشبو لگا کے اچھا کپڑا بدن پہ جو ہے وہ ڈال کر نکلتا ہے، لیکن وہ لباس مانوی سے خالی ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تقوی اس کے اندر نہیں ہے تو ایسے لباس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اسی طرح اگر تقوی ہے لیکن جو ہے وہ لباس نہیں ہے، جیسے بہت سارے صوفیہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی اصل دل کے تقوی ہونا چاہیے، ذکر و اذکار ذکر کرنا چاہیے، لباس پہ کوئی اتنا بڑا جو ہے وہ ایشو نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ اکثر انہوں نے گھر میں جو تصویریں لگائی ہوتی ہیں، جو بابے ہوتے ہیں ان کی، وہ ننگے ہوتے ہیں، بعد میں صرف انڈر ویئر ہی پہنے ہوتے ہیں، اللہ المستعان۔ مجھے بتائیے اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ننگے بیٹھے ہوں اور اس طرح کا تنگ لباس پہنا ہو کہ پورا بدن ہی ننگا ہو؟ تو ایسے اللہ کے ولی نہیں ہوتے۔ دونوں طرح کا لباس انسان کی حیات و زندگی میں ضروری ہے، لباس حسی بھی ہونا چاہیے، لباس مانوی بھی ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کے اندر دونوں قسم کے لباس کو ذکر کیا، جیسا کہ نیچے ذیل میں یہ آیت کریمہ آ رہی ہے۔ مشروعیت کی حکمت کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔
تو لباس جو ہے، لباس حسی وہ کپڑا جو بدن کو ڈھانپتا ہو زیب و زینت کے لیے ہو، لباس مانوی اس سے مراد تقوی کا لباس ہے۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس کے اوامر پہ جو ہے وہ عمل پیرا ہونا اور اس کے نواہی سے اجتناب کرنا، یعنی طاعتہ فیما امر واجتنابہ فیما نہا عنہ وزجر، کہ اس چیز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا جس کا آپ نے حکم دیا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اور ان چیزوں سے رکنا جن کا اللہ اس کے رسول نے رکنے کا حکم دیا ہے، یہ تقوی ہے۔ اور تقوی کا معنی جو ہے وہ کعب الاحبار رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو بتایا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیا آپ کا کبھی خاردار درختوں کے اندر سے گزر ہوا ہے، ایسے راستے سے جہاں دونوں طرف خاردار ٹہنیاں ہوں؟ انہوں نے کہا کیسے گزرتے ہو؟ انہوں نے کہا اپنے دامن کو سمیٹ کر۔ فرمایا یہی تقوی ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے دامن کو ایسے سمیٹ کر گزر جائے، ایسے سمیٹ کر اپنے دامن کو رکھے کہ کہیں کوئی گناہ کا کانٹا اس کے بدن یا کپڑوں کو چبھ نہ جائے جو اس کو چھلنی کر دے یا آگ میں گرا دے۔ تو اس اعتبار سے لباس کی دو قسمیں ہیں۔ لباس کی مشروعیت میں بہت زیادہ حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ سردی اور گرمی سے بچاتا ہے، اور اس میں نفوس کی ان تمام چیزوں سے حفاظت ہے جن سے انہیں ضرر پہنچ سکتا ہے۔ ستر اور شرمگاہ کی حفاظت اس میں ہوتی ہے۔ اس میں اخلاقیات اور عزتوں اور معاشرے کے بگاڑ سے حفاظت ہے۔ اخلاقیات صرف خالی ہو کرنے کا نام نہیں ہے۔ اخلاقیات جو ہے وہ اس کے اندر جہاں اخلاق آتا ہے، انسان کا کردار، زبان کا میٹھا ہونا اور دیگر چیزیں، وہاں لباس کا بھی عمدہ ہونا اور لباس کا بھی زیب تن کیا ہونا، یہ بھی اخلاقیات میں سے ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ کہے کہ میں بہت نیک آدمی ہوں لیکن ننگا بیٹھا رہے، ننگا چلتا رہے، لباس آدھا پہنے، مرد ہو یا عورت، ہم دونوں کی بات کر رہے ہیں، مرد ہو یا عورت۔ آگے بڑی اس طرح کی باتیں آئیں گی فوائد کے ضمن میں انشاءاللہ، وہاں کے لیے ہم اس کو جو ہے وہ رکھتے ہیں، ڈیلے کرتے ہیں ذرا کچھ چیزوں کو۔ اور عزتوں اور معاشرے کے بگاڑ سے حفاظت ہے۔ عزت کی حفاظت ہے۔ اگر ایک عورت اپنے بدن کو ننگا کر کے گلیوں اور بازاروں میں جو ہے وہ گزرتی ہے، جاتی ہے، اس کی مثال بالکل اس کیلے کی طرح ہے جس کو ننگا اس کے اوپر سے اس کا چھلکا اتار کے رکھا ہو۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اس کے اوپر مکھیاں آ کر بیٹھتی ہیں، گنگناتی ہیں، بنبناتی ہیں۔ اسی طرح ہی ایک عورت جب بغیر پردے کے خوشبو لگا کر معطر ہو کر بازار میں نکلتی ہے تو شیطان کے چیلے اس کی طرف اسی طرح جو ہے وہ اپنی نظریں جو ہے وہ اس کے اوپر ڈالتے ہیں، اور وہ چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں کہ جیسے جو ہے وہ مکھیاں کسی میٹھی چیز پر آ کر گرتی ہیں۔ تو معاشرے کے بگاڑ، اس سے آپ دیکھیں کہ جس قدر بنی آدم کا لباس تنگ ہوگا، مرد ہوں یا عورت، دونوں کے اندر ہی ہم بات کر رہے ہیں، مرد ہوں یا عورت، جس قدر لباس تنگ ہوگا اس قدر فتنہ اور فساد اور فحاشی اور عریانی اور یہ چیزیں عروج پر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، کہ اے بنی آدم تحقیق ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر لباس، یواری جو چھپاتا ہے، سواتکم تمہاری شرمگاہوں کو، وریشن اور اسی طرح وہ زیب و زینت بھی ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى اور لباس تقوی کا، ذَلِكَ خیر یہ سب سے بہتر ہے، ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اچھا لباس پہننے میں تحریف نعمت اور تشکر ہے اللہ تعالیٰ کا، جیسا کہ ہم باب کی احادیث کے ضمن میں پڑھیں گے کہ ایک شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پراگندہ حالت ہے، تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اللہ کے بندے تیرے پاس کیا مال نہیں، دولت نہیں؟ کہنے لگا اللہ کے رسول دنیا کی ہر نعمت میرے پاس ہے، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، باڑے بڑے پڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ اپنا لباس اچھا کرو،
اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ اپنی نعمت کے آثار دیکھنا چاہتا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو اچھا لباس پہننے میں جس کے اندر فضول خرچی نہ ہو, درمیانے درجے کا لباس ہو, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی تحدیث ہے, بیان کرنا ہے, اور یہ تشکر ہے. یعنی تحدیث نعمت ایک طرح کا شکر ہے. خصوصاً عبادات اور خاص مناسبات میں اچھا لباس پہننا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی تحدیث اور شکر کا ایک انداز اور طریقہ ہے, جیسا کہ عید وغیرہ اور اس طرح کی جو مناسبات ہوتی ہیں. نبی کائنات علیہ السلام کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خصوصی جو مناسبات ہوتی تھیں, جیسا کہ جمعہ ہے, عیدین ہیں, اور اسی طرح وفود سے ملاقات کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاص لباس رکھا ہوا تھا. جب آپ کو کوئی دور سے وفد ملنے آتا ملاقات کے لیے, کوئی قبیلہ, تو اللہ کے نبی اچھا لباس پہنتے تھے مہمانوں کے لیے, دور سے آنے والے لوگوں کے لیے. یہاں اس کے بعد ہم لباس سے متعلقہ قواعد پڑھیں گے, اور ان قواعد کے ضمن میں ہی اصل میں ہم احادیث بھی پڑھیں گے, کچھ جو ہمارے باب سے متعلقہ احادیث ہیں, اور اسی طرح اس کے احکام اور مسائل بھی ہم اس کے ضمن میں پڑھیں گے, اور جہاں تنبیہات ہوں گی وہاں تنبیہات بھی ساتھ ساتھ کی جائیں گی. پہلا قاعدہ یہ ہے لباس کے قواعد میں سے, زیب و زینت میں اصل اباحت ہے. زیب و زینت میں اصل اباحت اور جائز ہونا ہے اللہ کے حرمت کی دلیل آ جائے. یہ قاعدہ بڑا کلیہ قاعدہ ہے. چیزوں کے اندر, معاملات کے اندر, ہر چیز کے اندر اصل حلال ہونا ہے اللہ کے حرام ہونے کی دلیل آ جائے. عبادت اس کے برعکس, یعنی عبادت کے بالکل اپوزٹ اور اس کے برعکس, عبادت میں اصل رکنا ہے اللہ کے کرنے کی اجازت آ جائے, جبکہ معاملات میں, کھانے پینے میں, لباس میں, ان ساری چیزوں کے اندر اصل کرنا ہے یا حلال اباحت ہے, جائز ہونا اللہ کے کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل آ جائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ اعراف میں, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. کہ نبی تم فرما دو کس نے حرام کی اللہ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی, اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں. یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کے لیے حلال کی ہیں, تو کون ان کو حرام کر سکتا ہے؟ ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ زیب و زینت سے ہو, ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ کھانے پینے والی چیزوں سے ہو, یہ سب طیبات ہے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کسی لباس سے یا کھانے والی چیز سے حرام منع کر دیں, روک دیں, تو یہ ایک الگ بات ہے. تنبیہ, زینت دو طرح کی ہے. نمبر ایک, اول واجب جو سطر کو ڈھانپتی ہو. مذکورہ بالا آیت میں لباسا یواری سواتکم, اس سے مراد یہی پہلی صورت ہے جس میں سطر کو ڈھانپنا ضروری ہے, یعنی ایک حد ہے انسان کی سطر کی. اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ سطر کی حد جو ہے وہ مرد کی, وہ اصل میں ناف سے لے کر وہ جو گھٹنے ہیں یہاں تک ہے, اور عورت کا پورا بدن ہی سطر ہے, یہ اصل ہے. لیکن جب نماز کے سطر کی ہم بات کریں گے تو پھر وہ اس سے زیادہ ہوگا جو ہم نے اس کی تفصیل ہم نے پڑھی. تو ایک ہے واجب یعنی عمومی عام حالات کے اندر, اور وہ سطر کو یعنی ایسا لباس جو ایسی زیب و زینت جو سطر کو ڈھانپتی ہے, اور اس کا ذکر آیت کے پہلے جز میں ہے. لباسا یواری سواتکم, ایسا لباس جو تمہاری شرمگاہ یعنی تمہارے سطر کو ڈھانپتا. دوسری قسم ہے مستحب, واجب کی حد سے ایکسٹرا, تھوڑا زائد, اضافی لباس, اور اس کے اندر پورے بدن کو ڈھانپنا ہے. ان لوگوں کے لیے جن کا پورا بدن سطر نہیں ہے, اور جن کا پورا بدن سطر ہے جیسے خواتین اور عورتیں ہیں, ان کے لیے تو سارا لباس. کچھ ایسا لباس ہوتا ہے جو عورت کے لیے بھی اضافی ہوتا ہے, جیسا کہ مطلب پورے جسم کے اوپر جو ہے وہ چادریں اوڑھنا, جیسا کہ حدیث کے قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے. اس طرح زائد لباس عورت کا پہننا, یا اگر کوئی عورت جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو بھی ڈھانپ لیتی ہے تو یہ بھی ایک قابل مدح اور قابل تعریف ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب کے اندر عورتوں نے گلوز پہنے ہوتے ہیں, اور اس طرح بعض عورتیں اس چیز کا خصوصاً جہاں گیدرنگ ہوتی ہے وہاں اس چیز کا وہ اہتمام کرتی ہیں. تو بہرحال یہ ایک واجب سے زائد چیز ہے. وریشن سے مراد یہی ہے زیب و زینت, یعنی جو سطر ڈھانپنے والے لباس سے زیادہ ہو. دوسرا قاعدہ, اور آپ جانتے ہیں کہ ایک لباس ہوتا ہے سطر ڈھانپنے کے لیے, اور ایک اوپر پہنا جاتا ہے جو زیب و زینت کے لیے ہوتا ہے, وہ اس سے وہی مراد ہے وریشن سے.
دوسرا قاعدہ یہ کہ لباس میں اصل حلال ہونا ہے الا کہ کسی کی حرمت کی دلیل آ جائے، الا کہ کسی کی حرمت کی دلیل، یعنی اصل جتنے بھی لباس ہیں کپڑے ہیں ان میں اصل یہ ہے کہ جائز ہیں حلال ہیں الا کہ ان کے حرام ہونے کی دلیل آ جائے۔ یہ قاعدہ دوسرا قاعدہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل حضرت عمر بن شعیب عن ابی عن جدی روایت ہے، عن جدی سے مراد حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہے، اور اس روایت پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، عمر بن شعیب عن ابی عن جدی والی روایت پہ۔ قالا کہتے ہیں قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کلو وتصدقوا، کھاؤ اور صدقہ کرو، والبسوا فی غیر اسراف ولا مخیلت، اور پہنو بغیر فضول خرچی کے اور بغیر تکبر کے، یعنی ایسا لباس پہنو جس کے اندر نمبر 1 فضول خرچی نہ ہو، نمبر 2 تکبر نہ ہو، یعنی ایسا لباس نہ ہو کہ جس کے اندر تکبرانہ انداز ہو انسان کا، یا تو تہ بند کو نیچے لٹکا دیا جائے، یا وہ لباس ہی ایسا ہے کہ جس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان متکبر ہے، یا پھر لباس پہن کر اس انداز سے چلتا ہے کہ وہ تکبرانہ انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر کہیں بھی پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ہاں البتہ میدان جنگ کے اندر ایک حالت ایسی ہے جو مستثنا ہے دشمن کے سامنے۔ تو یہ مطلب ہے فی غیر اسراف، ان کا مطلب فضول خرچی نہ ہو اور دوسرا تکبر نہ ہو، متکبرانہ لباس نہ ہو یا انداز نہ ہو اس کے پہننے کا چلنے کا۔ اس کے علاوہ آپ جس طرح کا چاہے لباس پہنیں، یہ ایک قاعدہ یہاں بیان ہو گیا، اور یہ حدیث صراحتاً اس قاعدے کی تائید کر رہی ہے، اس قاعدے کی تائید کر۔ تیسرا قاعدہ ہمارے پاس وہ یہ ہے، ہر وہ لباس جو مردوں کے لیے مخصوص ہو وہ عورتوں کے لیے حلال نہیں، وہ عورتوں کے لیے حلال نہیں، اور اسی طرح جو عورتوں کے لیے مخصوص ہو وہ مردوں کے لیے حلال نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، معروف حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے وہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء، اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے مخنث مردوں پر اور مردوں کی چال چلن اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ یعنی مخنث سے مراد وہ مرد ہوتا ہے جو عورت کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ عورت کی مشابہت کس چیز میں؟ یا تو گفتگو میں، عورت کی مشابہت، یا چال چلن کے اندر، یا لباس کے اندر، دونوں اس کے اندر۔ اور یہاں ایک بات قابل وضاحت ہے کہ ایک ہوتا ہے مخنث اور ایک ہوتا ہے خنثی۔ مخنث اور خنثی میں فرق ہے۔ مخنث وہ ہوتا ہے جو ہے مذکر مرد لیکن عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، چال ڈھال میں، چلنے کے انداز میں، بولنے کے انداز میں، لباس میں، چہرے کو بدلنے میں، وغیرہ وغیرہ، جیسے ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے وہ آج کل چل رہا ہے، وہ اسی حدیث کے ضمن کے اندر علماء اس پہ جو ہے وہ رد کر رہے ہیں، اور یہ دونوں احادیث بعد والی جو آ رہی ہے اور یہ والی احادیث اسی موضوع سے متعلق احادیث ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ مخنث آدمی یعنی ایسا مرد جو عورت نہیں لیکن وہ خسرا بننے کی کوشش کرتا ہے، یعنی وہ ہے نہیں لیکن مخنث بننے کی کوشش کرتا ہے عورتوں کی طرح، لباس اس طرح کا پہنتا ہے عورتوں والا، مخصوص لباس، یا تو سلائی کا انداز اس کا وہ ہے، یا رنگ عورتوں والا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور چلنے کا انداز عورتوں والا بناتا ہے۔ لیکن جس شخص کا قدرتی طور پر، نیچرلی طور پہ اس کے چلنے کا انداز عورتوں والا، یا اس کی گفتگو کا انداز جو ہے وہ عورتوں والا ہو، یا ایسا علاقہ ہے کہ جہاں مرد اور عورت دونوں ایک طرح کا لباس پہنتے ہیں، جیسے افریقہ کے اندر ہم نے وہاں دیکھا جو حجاج کرام آتے ہیں مرد اور عورتیں وغیرہ، ان میں ہم نے دیکھا کہ اکثر ان کا لباس مردوں عورتوں کا ایک ہی ہوتا ہے، اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا سانپ بنے ہوتے ہیں، بچھو بنے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب قسم کا لباس ہوتا ہے، اور عورتوں مردوں نے ایک طرح کا پہنا ہوتا ہے۔ اب پتہ نہیں واللہ عالم وہ ان کے ہاں لباس کی قلت ہے، کیونکہ افریقی علاقے بہت غریب ہیں، اب لباس کی قلت کی وجہ سے وہ ایسا لباس پہنتے ہیں، یا ان کے ہاں مطلب وہ پہننا ہی ایک طرح کا جاتا ہے۔ مطلب یہ مسئلہ وہاں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ مردوں عورتوں کا لباس جو ہے وہ قریب قریب ہے۔
چلیں وہ تو ایک علاقہ مخصوص ہے اور غربت اور کئی چیزیں ہیں، لیکن جہاں مردوں اور عورتوں کا رنگ اور لباس اور انداز کپڑے کا سلائی کرنے کا مختلف ہے، وہاں مرد اگر عورتوں والے رنگ میں پہن کے جو ہے وہ سٹائل میں پہن کے بازاروں میں نکل آئیں گے، جیسے آج کل وہ انہوں نے مختلف قسم کے چینل بنائے ہوئے ہیں اور وہاں وہ جو ہے وہ خواجہ سرا بن کے ہوتے، مرد ہیں خواجہ سرا بن کے عورتوں والا لباس پہن کے روڈوں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے حالانکہ وہ ہوتے نہیں، اصل خواجہ سرا نہیں ہوتے، وہ بنے ہوتے ہیں، تو وہ اسی قسم میں آتے ہیں مخنثین میں۔ لیکن جس کا نیچرلی طور پہ آواز یا مطلب آپ پرینک کرتے ہیں، کئی عورتوں کی آوازیں نکال کے مردوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اگر دیکھیں یوٹیوب پہ کئی ایسے کلپس پڑے ہوئے ہیں جس کے اندر وہ عورتوں کی آواز نکال کے مردوں سے ایزی لوڈ کرواتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرواتے ہیں، تو اس طرح کے کہتے ہیں جی ہم پرینک کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ لعنت جس پر اللہ کے رسول نے کی ہو یا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، یہ کبیرہ گناہ ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ اور ہم نے کہا تھا کہ لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، لعن النبی اس کے دو معنی ہیں، اس کے دو معنی میں نے یہ سوال بھی کیا تھا آپ میں سے اکثر سے، اور ہم نے پڑھا تھا، میں نے پہلے بھی متعدد بار یہ بتایا، پھر دوبارہ بتا رہا ہوں کہ جب آتا ہے نا لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا لعن اللہ، اس کا مطلب یہ ہے جب آئے گا نا لعن النبی، اگر آئے گا نا لعن اللہ، تو ہم نے وہاں لعن اللہ کے بارے میں پڑھا تھا حدیث میں، لعن اللہ الیہود والنصارى، تو میں نے وہاں بتایا تھا کہ اس سے مراد یا تو خبر دینا ہے یا انشاء ہے، یعنی یا تو بد دعا کرنا ہے کہ اللہ لعنت کرے ایسے لوگوں پر، یا یہ کہ اللہ نے لعنت کی ہے، یعنی خبر دینا مراد ہے، یا بد دعا کرنا مقصود ہے یا خبر دینا مراد ہے، سمجھنے بات۔ لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت کی نبی علیہ السلام نے المخنثین من الرجال، ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، والمترجلات من النساء، اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی جو عورتیں ہیں ان پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، یہ ترتیب کے ساتھ میں نے حدیث اس وجہ سے رکھی ہیں کہ یہ بعد والی حدیث پہلی حدیث کی وضاحت کر رہی ہے کہ اس سے مراد لباس بالاولا شامل ہے اس کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے اس آدمی پر، الرجل مفعول ہے، الرجل یہاں منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول ہے لعن کا، لعن رسول اللہ، رسول اللہ فاعل ہے اور الرجل مفعول ہے، اس وجہ سے منصوب ہے۔ یلبس وہ پہنتا ہے، لبسۃ المرأة، لبسا یہ لابس یلبس لبسۃن و لباسن، یہ مصدر کے طور پر مستعمل ہے، لبسۃ المرأة عورت کا لباس، یعنی جو لباس عورت پہنتی ہے وہ مرد پہنتا ہے، ویسے مرد پر لعنت فرمائی اللہ کے رسول نے، والمرأة، اور اس عورت پر بھی لعنت فرمائی، اصل میں لعن رسول اللہ المرأة تلبس لبسۃ الرجل، تو یہ معطوف ہے اور پیچھے جو ہے وہ حرف عطف ہے، والمرأة، اور اس عورت پر بھی اللہ کے نبی لعنت فرمائی، تلبس جو پہنتی ہے، لابس یلبس، لابس یلبس جیسے سمع یسمع آتا ہے نا اسی کے وزن پر ہے، تلبس لبسۃ الرجل جو پہنتی ہے مردوں کا لباس، اور یہ حدیث سنن ابی داود اور احمد، مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں بسند صحیح موجود ہے اور حدیث صحیح ہے۔ تو ان دونوں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نہ تو مرد عورتوں کا مخصوص لباس پہن سکتے ہیں اور نہ عورتیں مردوں کا مخصوص لباس پہن سکتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ تنبیہات ہیں، عورتوں کے لیے مردوں کے مخصوص جوتے، یہ بڑی اہم بات ہے، عورتوں کے لیے مردوں کے مخصوص جوتے اور مردوں کے لیے عورتوں کے مخصوص جوتے پہننا بھی جائز نہیں ہے لباس پر قیاس کرتے ہوئے، کیونکہ جوتے بھی لباس کا حصہ ہے، جوتے بھی ہر وہ چیز ظاہری جس سے انسان اپنے بدن کو خوبصورت کرتا ہے یا زیب و زینت اختیار کرتا ہے، وہ ساری چیزیں لبس میں آتی ہیں، وہ ساری چیزیں لباس اور لبس میں آتی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، واچ ہو، وہ رنگ ہو، وہ ٹوپی ہو، وہ شماغ ہو، رومال ہو، وہ جوتا ہو، وہ عورتوں کے لیے چوڑیاں ہوں، وہ کوئی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری یہ لباس کے ضمن میں آتی ہیں۔ اس وجہ سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاید صرف لباس سے مراد کپڑا ہی ہے، بلکہ کوئی بھی چیز جس سے انسان زیب و زینت اختیار کرتا ہے، یہ عرب کے ہاں یہ لباس میں ہی آتی ہے۔ تو جوتے بھی اس پر قیاس کر کے ہم کہیں گے کہ مرد عورتوں کے مخصوص جوتے اور عورتیں مردوں کے مخصوص جوتے نہیں پہن سکتے۔
مردوں کے لیے تہ بند ٹخنوں سے نیچے لٹکانا جائز نہیں، کیونکہ یہ عورتوں کے لیے خاص ہے، کیونکہ یہ عورتوں کے لیے خاص ہے کہ وہ نیچے لٹکائیں، اور تکبر کی علامت بھی ہے مردوں کے لیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں۔ ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام جندب ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، قالا فرماتے ہیں، ثلاثۃ، تین قسم کے آدمی، تین آدمی نہیں بلکہ تین قسم کے آدمی، لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم، نہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کو ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ان کا تزکیہ نفس کرے گا، ولہم عذاب الیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ قالا، تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں، فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرات، اللہ کے نبی نے 3 دفعہ یہ فرمایا، یعنی 3 دفعہ آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ قالا ابو ذر فرمانے لگے، جب یہ سنا تو ابو ذر ایک دفعہ خبردار ہو گئے، ابو ذر ڈر گئے، اللہ کے رسول اتنی سخت وعید، یہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں؟ فرمایا ابو ذر نے، خوابو و خاسرو، یہ خواب و خاسر ہو گیا اللہ کے رسول، خسارے میں ہو گیا، ناکام ہو گیا یہ۔ من ہم یا رسول اللہ، یہ کون ہے اللہ کے رسول؟ قالا، تو آپ نے فرمایا، المسبل والمنان والمنفق سلعتہ بالحلیف الکاذب، ایک تو اپنے تہ بند کو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا مرد، والمنان، احسان کر کے احسان جتلانے والا، والمنفق سلعتہ بالحلیف الکاذب، اور خرچ کرنے والا اپنے سامان کو، یعنی بیچنے والا، یہاں منفق کا معنی یعنی اس اپنے سامان کو بیچنے والا، بالحلیف الکاذب، جھوٹی قسمیں کھا کے، کہتا ہے جی اللہ کی قسم مال ایک نمبر ہے، ابھی تازہ لے کے آئے، فریش مال ہے، نیچے پرانا رکھا ہوا ہے خراب، اور اوپر تھوڑے 2-4 دانے جو ہے وہ اچھے رکھے ہوئے ہیں۔ اور عموماً جو ہے یہ اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہاں جا کے کھڑے ہوتے ہیں، جس نے خراب سیب بیچنے ہوں، جس نے خراب پھل بیچنے ہوں، خراب کیلے بیچنے ہوں، خراب جو ہے وہ لیمو بیچنے ہوں، خراب ٹماٹر بیچنے ہوں، کوئی بھی خراب چیز بیچنی ہو، وہ اندھیرے میں جا کے ریڑھی لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے جہاں یہ داغ وغیرہ نظر ہی نہ آئے، اور پھر کہتا ہے بے فکر رہیں آپ، میں انشاءاللہ اچھے اچھے دانے ڈال کے دوں گا۔ اور اچھے اچھے دانے کیا ڈالتا ہے کہ وہ گھر میں جا کے دیکھو گے تو اگر 2 کلو ہیں تو ان میں سے شاید ہی کو 2 دانے صحیح نکلے۔ اب مجھے بتائیے، جو ایک مسلمان بھائی کو اس انداز سے دھوکہ دے کے جا رہا ہے، تو اس بندے کا رزق کیا رزق ہوگا؟ یہ اپنی اولاد کے منہ میں حلال ڈال رہا ہے جا کے۔ بھائی کیا تم اپنے لیے اس طرح کی چیزیں پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرو؟ بہت افسوس کی بات ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں، ابھی گزشتہ دنوں میں، ابھی چونکہ جو امرود ہے اس کا آغاز تھا، تو میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ امرود کافی چمک رہے ہیں، تو میں نے کہا چلیں کافی دیر ہو گئی ہے تو لے لیتے ہیں۔ تو میں نے، چونکہ کافی دیر کے بعد مجھے نظر آئے، تو میں نے جو ہے وہ وہاں سے تقریباً 3 کلو لے لیے اکٹھے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ میں نے 3 کلو، جلدی میں تھا، میں نے چیک نہیں کیے، میں نے کہا کچے کچے لگ رہے ہیں تو ٹھیک ہوں گے۔ میں لے گیا گھر جب گھر والوں نے اس کو ایک کھولا، اس کے اندر کیڑے، دوسرا کھولا کیڑے، تیسرا کھولا، حتیٰ کہ ہم نے ایسے کر کر کے پورا 1 کلو جو ہے وہ کھول دیا سارے کے سارے، حتیٰ کہ جو کچے تھے بالکل ان کو بھی جب ایسے کیا تو ان کے اندر بھی کیڑا۔ میں جب اسی وقت لے کے گیا واپس تو دیکھ کر ایک دفعہ تو اس کا رنگ جو ہے وہ بدل گیا، تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے تمہارا مال کیسا ہے لیکن تم کیوں بیچ رہے ہو؟ تو چپ ہو گیا۔ میں نے کہا پہلے ویسے تمہیں پتہ ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا اس سے پوچھ تو لیں، ہو سکتا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو۔ تو چپ ہو گیا۔ تو میں نے کہا، کہتا ہے جی ہم نے کون سا اس کے اندر جا کے دیکھا ہوا ہے، امرود کے اندر داخل ہو کے دیکھا ہے۔ میں نے کہا لیکن اب اگر آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، یا آپ نے خود جان بوجھ کے ایسا ڈھیر لیا ہے، یا ایسا آپ نے ٹوکرا لیا ہے یا کریٹ لیا ہے، تو باقیوں کے ساتھ بھی دھوکہ کرو گے؟ تو کہتا ہے ہم پھر کیا کریں؟ اچھا، پھر اس نے آگے جو بات کی نا، اصل جس وجہ سے میں یہ بات آپ کو سنا رہا ہوں، تو کہتا کہ آپ جب 2 خراب نکلے تھے تو آپ لے آتے، آپ نے سارے کو کھولے، آپ نے کلو پورا کھول دیا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ جو ہم نے کھولے ہیں وہ بھی آپ آگے دینا چاہتے؟ کہتا میں کسی اور کو دے دیتا۔ اب تصور کریں کہ اس قدر ہٹ درمی کہ وہ بندہ غلط حرکت کر کے بھی اس پہ شرمندہ اور جو ہے وہ ندامت نہیں کر رہا، اس کو شرمندگی نہیں ہو رہی۔
تو یہ ایک مثال ہے، ایسی بڑی مثالیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی واقعات ایسے ہوئے ہوں گے اور ہوتے رہتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا سامان بیچتا ہے، یا تو کہتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ ایک نمبر مال ہے، ابھی لے کر آیا ہوں، تازہ ہے، فریش ہے، یا اللہ کی قسم میں نے 100 کا لیا آپ کو 90 کا دے رہا ہوں۔ بھائی بڑا احسان کر رہا ہے تو 100 کا لے کے 90 کا دے رہا ہے، دکان بند کر کے چلے جاؤ۔ پھر اگر تم نے روزانہ 100 کی چیزیں لا کے 90 کی دینی ہے تو تم پھر دکان تمہاری تو بند ہو جائے گی نا مہینے کے اندر۔ یعنی کیا فائدہ اس طرح کی قسمیں اٹھانے کا؟ تو اس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے تجار کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، سنن ابن ماجہ میں کتاب التجارات کے تحت حدیث امام ابن ماجہ نے نقل کی ہے، اللہ کے نبی نے تجار کو، جو تاجر تھے، ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ چونکہ تمہارے کاروبار کے اندر تم سے قسمیں جو ہیں وہ صادر ہو جاتی ہیں، تم قسمیں اٹھا بیٹھتے ہو، اس وجہ سے کثرت سے صدقہ کیا کرو، اس وجہ سے کثرت سے صدقہ کیا کرو، کیونکہ بسا اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی تم صحیح قسم ہی اٹھا لیتے ہو، یعنی سامان جیسے تم قسم اٹھا رہے ہو تو صحیح ہوتی ہے، لیکن ویسے مکروہ ہے سامان بیچتے ہوئے قسم اٹھانا، ویسے ہی مکروہ ہے، چاہے آپ سچی قسم بھی اٹھا رہے ہو، چاہے آپ سچے ہو۔ اللہ کے نبی میں اس وجہ سے چونکہ لڑائی ہو جاتی ہے کاروبار کے اندر یا قسمیں انسان اٹھا بیٹھتا ہے تو صدقہ کیا کرو کثرت سے۔ ہمارا جو موضوع المسبل، تہ بند کو لٹکانے والا، یہاں میں نے پہلے بھی شاید آپ کے سامنے تفصیل ذکر کی تھی، میں نے کہا کہ کچھ احادیث میں وعید سخت ہے، جیسے اس حدیث کے اندر، کچھ حدیث کے اندر آتا ہے ما اسفل من الکعبین ففی النار، ما اسفل من الکعبین ففی النار، اور ما اسفل من الکعبین من الازار وفی النار، کہ جو بھی تہ بند کا حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ آگ میں ہوگا۔ تو اب اس میں جمع کی صورت کیا ہے؟ جمع کی صورت یہ ہے، ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان احادیث میں جمع کی صورت نکالی، وہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی تکبر کے ساتھ تہ بند کو لٹکاتا ہے تو پھر اس حدیث کا مصداق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے تزکیہ، اس کا تزکیہ نفس بھی نہیں کرے گا، اس سے کلام بھی نہیں کرے گا، اور اسے دردناک عذاب دے گا، پورا بدن اس کا جلایا جائے گا آگ کے اندر۔ اور اگر وہ جو ہے وہ تکبر سے نہیں لٹکاتا لیکن اسے پتا ہے کہ یہ گناہ ہے پھر بھی لٹکاتا ہے، یعنی تکبر اس کے اندر نہیں لیکن گناہ کا پتہ چل جانے کے بعد کہ یہ گناہ ہے پھر بھی وہ لٹکاتا ہے، تو ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان حدیث کو جمع کی جو صورت نکالی ہے، پہلا ہم بات کر رہے تھے کہ وہ تکبر کے ساتھ لٹکاتا ہے، تو اس حدیث کا مصداق المسبل۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ تکبر تو اس کے اندر نہیں لیکن اس کو پتا بھی ہے کہ حدیث میں اسے روکا گیا ہے تہ بند لٹکانے سے، شلوار ٹخنوں سے نیچے، پھر بھی وہ لٹکاتا ہے، تو یہ وہ حدیث جس کے اندر آتا ہے نا کہ جتنا بھی حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا تہ بند کا اتنا حصہ آگ میں جلایا جائے گا، یعنی اس کے قدموں کا۔ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ وہ حدیث اس بندے کے لیے ہے کہ جو بندہ تکبر کے ساتھ تو نہیں لٹکاتا لیکن لٹکاتا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایسا شخص جس شخص کو پتہ چل جائے کہ حدیث میں مطلقاً روکا گیا، تکبر اور عدم تکبر کا فرق نہیں کیا گیا، اس کا اس گناہ پہ مصر رہنا اور مزید لٹکاتے رہنا یہ اور زیادہ تکبر ہے۔ یہ بھی تو ایک طرح کا تکبر ہے کہ نبی کی حدیث پہنچ جائے اور بندہ ہیلے کرے، نہیں تکبر نہیں میرے اندر، یہ تو ان کے لیے جو تکبر کے ساتھ لٹکاتے ہیں۔ بھئی اگر آپ اوپر کر لیں گے تو آپ سے سوال تو نہیں ہوگا، سوال تو نیچے کرنے کا ہے نا، شبے کے اندر تو واقع ہو گیا نا۔ تو بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو صرف اس وجہ سے جان بوجھ کے نیچے لٹکاتے ہیں، جی یہ کون سا تکبر ہے؟ تکبر میرے اندر تو نہیں، جائز ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں اتنا بڑا۔ اور تیسرا جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے تہ بند کو اوپر کرتا ہوں لیکن پھر نیچے چلا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، یعنی تم تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ تو اس کے بارے میں ابن عثیمین کہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے حدیث ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ جو اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی کسی وجہ سے، موٹاپے کی وجہ سے یا بالکل دبلا پتلا ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ نیچے چلا جاتا ہے لاشعوری طور پر، یعنی اس کا ارادہ نہیں ہوتا، تو غیر ارادی طور پہ اگر نیچے چلا جاتا ہے تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے اس پر اپلائی ہو۔ چلیے خیر ہم آگے چلتے ہیں۔ تیسری تنبیہ یہ ہے کہ عورت کے لیے ٹخنوں سے اوپر کپڑا اٹھانا جائز نہیں، کیونکہ یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی کوئی عورت اگر کہے کہ میں سنت پہ عمل کرنے جا رہی ہوں، اور سنت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا ٹخنوں سے اوپر رکھو تو وہ ٹخنوں سے اوپر کر لے، نہیں، یہ مردوں کے لیے سنت ہے۔ اور اس کی دلیل سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آخری وقت سیدنا عمر بن خطاب زخمی ہیں اور زخموں کی حالت یہ ہے
کہ منہ سے جو چیز کھلانے کو دی جاتی ہے وہ زخموں سے نکل رہی، بے ہوشی کے عالم میں اتنا زیادہ ہوش بھی نہیں۔ تو دیکھا ایک نوجوان آیا، سیدنا عمر فاروق کی تعریف کی، اور واپس جب پلٹا تو حضرت عمر فاروق کی نگاہیں اس کی طرف جاری، دیکھا تو اس کا تہ بند نیچے لٹک رہا ہے۔ فرمایا اس بچے کو بلاؤ، اس نوجوان کو بلاؤ۔ فرمایا یا بنی ارفع ازارک، ارفع ازارک، اپنے تہ بند کو اوپر اٹھا، کیونکہ یہ کپڑے کو بچانے کا ذریعہ ہے اور اللہ سے تقوی کی علامت ہے۔ تو آپ امیر المومنین کی یعنی حالت دیکھیں، آخری حالت میں ہے، زندگی موت کی کشمکش میں ہے، لیکن انہوں نے یہ گناہ گوارا نہیں کیا۔ مجھے بتائیے کیا سیدنا عمر فاروق نے پوچھا اس نوجوان سے کہ تو تکبر کے ساتھ لٹکا رہا ہے یا تکبر کے ساتھ نہیں لٹکا رہا؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرا تہ بند نیچے لٹک رہا تھا، آپ نے فرمایا یا بنی یا غلام ارفع ازارک، اپنے تہ بند کو اٹھا۔ میں نے اوپر اٹھا لیا ٹخنوں سے، فرمایا اور زیادہ اٹھا، میں نے اور زیادہ، حتیٰ کہ میں نصف پنڈلی تک لے گیا۔ آپ نے فرمایا یہ اس کی اصل جگہ ہے اور یہ افضل ہے۔ تو اس سے زیادہ بڑھ کر اور حدیث کون سی ہو سکتی ہے؟ آپ نے تو کسی سے نہیں پوچھا کہ تم تکبر کے لیے لٹکا رہے یا تکبر کے لیے نہیں لٹکا رہے، یا تکبر ہے یا نہیں، آپ نے مطلقاً روکا ہے۔ چوتھا قاعدہ، ہر وہ لباس جس سے سطر نمایاں ہوتا ہو وہ حرام ہے۔ ہر وہ لباس جس سے سطر نمایاں ہوتا ہو وہ حرام ہے۔ آگے حدیث آ رہی ہیں کیسے نمایاں ہوتا ہے، اس کی وضاحت اور تفصیل اور صورتیں انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ اے بنی آدم نہ فتنے میں ڈال دے تمہیں شیطان اس طرح جیسے اس نے نکالا تمہارے ماں باپ کو جنت سے۔ ینزع عنہما لباسہما، وہ ان سے لباس جو ہے اس کو اتارنا چاہتا تھا، اتارتا تھا، لباسہما لیریہما سوآتہما، تاکہ دکھائے انہیں ان کی شرمگاہ۔ انہو، بے شک وہ، یراکم، دیکھتا ہے تمہیں، ہوا وہ، وقبیلہ، اور اس کا قبیلہ، اس کا قوم قبیلہ، اس کے حواری، اس کے پیروکار، اس کے ہم نوا، من حیث لا ترونہم، وہاں سے جہاں تم انہیں نہیں دیکھتے۔ تو لباس جیسے ہمارے ماں باپ سے شیطان نے لباس اتارنے کی کوشش کی اور ان کو جو ہے وہ بھٹکایا، گمراہ کرنے کی کوشش کی، یعنی غلطی ان سے کروانے کی کوشش کی، ایسے ہی شیطان ہمیں بھی چاہتا ہے کہ ننگا کر دے بنی آدم کو، لیکن بنی آدم یہ سوچ نہیں رہے، حوا کی بیٹیاں یہ نہیں سوچ رہی، اور آدم کے بیٹے یہ نہیں سوچ رہے کہ شیطان تو خوش ہوتا ہے کہ ہمیں ننگا کر دے، لیکن آج جو ہے وہ آدم کے بیٹے اپنی نئی پینٹیں پھاڑ کے بازاروں میں پھر رہے ہیں۔ دل کرتا ہے اس بندے پہ صدقہ کر دے، کتنا فقیر آدمی ہے کہ پینٹ پھاڑی ہوئی ہے، گھٹنے سے پھٹی ہوئی ہے، ران سے پھٹی ہوئی ہے، نیچے پھٹی ہوئی ہے۔ ایک جو ہے وہ 2 کروڑ والی گاڑی، 1.5 کروڑ والی گاڑی نیچے ہے، اور جب اترتا ہے گاڑی سے تو پینٹ پھٹی ہوتی ہے، حالت یہ ہوتی ہے۔ دل کرتا ہے اس پہ بندہ صدقہ کر دے اس کی۔ عورت، نوجوان عورت، اور پینٹ پھاڑی ہوئی ہے، یہ کون سا فیشن ہے کہ ہم، اور اللہ جانتا ہے ہمارے عوام کی حالت یہ ہے، اگر کوئی عورت اپنی شلوار کو سوراخ کر کے نا کینچی سے وہ باہر نکل آئے نا، تو اگلے مہینے عورتوں نے یہ فیشن سمجھ کر ساری عورتوں نے شلواریں کاٹ کے نکل آنا ہے۔ وہ کہیں گی یہ نیا فیشن آیا لاہور کے اندر، یہ ٹاؤن شپ کے اندر فلاں علاقے کے اندر ہم نے دیکھا تھا تو بہت اچھا لگ رہا تھا، چلیے جی سب عورتیں، سب کا مطلب اکثر عورتیں دیکھیں گے جو اس طرح کی آتی ہیں وہ اپنے شلوار کو، اپنے قمیضوں کو کاٹ کے آ جائیں گے کہ یہ نیا فیشن ہے۔ اسی طرح مردوں کی حالت ہے، اگر مرد پینٹ کو 10 جگہ سے اگر سوراخ کر کے آ جائیں گے نا تو اگلے دن آپ دیکھیں گے یہ نوجوان یہی اسی طرح 10 12 15 اکٹھے آپ نظر آئیں گے، اسی طرح پینٹیں پھاڑ کے کینچی کے ساتھ نکل آئیں گے کہ یہ نیا فیشن ہے 2022 کا، 2022 کا یہ نیا فیشن۔ اور اگر کٹنگ کوئی ایسی نئی کھوتا کٹنگ کروا کے آتا ہے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، اسی طرح وہ، حالانکہ اگر اس کی شکل اس کو دکھائیں نا ذرا توجہ کے ساتھ کہ ذرا اپنی شکل دیکھ تو تم کیا لگ رہے ہو، ہمیں کیا لگتے ہو، دوسروں کو کیا لگتے ہو، اپنے آپ کو تو تم صحیح سمجھ رہے ہو لیکن دوسروں نے پوچھ لیا کرو کہ تمہارا سر کیسا لگ رہا ہے۔ جیسے بندر کا سر مونڈا ہوتا ہے نا اوپر سے اس کو ٹوپی دینے کے لیے، یہ حالت بعض نوجوانوں کی ہوتی ہے، لیکن شرم اور حیا کا نام تک بھی اندر موجود نہیں ہے۔ اس قدر جنازہ نکل چکا ہے حیا کا کہ جیسے وہ حجام نے پیچھے تصویریں لگائی ہوتی ہیں ہندوؤں کی یا یہود کی، نصارہ کی، کہتا ہے یہ والی کٹنگ میں نے کروانی ہے۔ اس وجہ سے اقبال بیچارہ تڑپا اور اس نے کہا کہ وضع میں ہو تم نصارہ، تمدن میں ہنود، یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ला यंजुरु रजुलु इला औरति रजुली, ना देखे आदमी की शर्मगाह की तरफ, सतर की तरफ, वलल मरअतु इला औरतिल मरअती, और ना औरत देखे औरत के सतर और शर्मगाह की तरफ, वला युफ्दिर रजुलु इला रजुली फी थौबिन वाहिदिन, और ना जो है वो लेटे मर्द इला रजुली दूसरे मर्द के साथ, फी थौबिन वाहिदिन एक कपड़े के अंदर, एक चादर के अंदर या एक कंबल के अंदर, वला तुफ्दिल मरअतु इलल मरअती फी थौबिल वाहिदी, और ना औरत लेटे दूसरी औरत के साथ एक कपड़े के अंदर। और एक हदीस में है ताकि वो अपने शौहर को जाके कहीं उस औरत की जिसके साथ वो लेटी है उसकी सिफात बयान ना करे। सही मुस्लिम की हदीस है। अब मुझे बताइए कि मर्द के सतर को नहीं देख सकता, औरत के सतर को नहीं देख सकती, लेकिन जब खुद ही ऐसी पैंटें पहन के आएंगे और नमाज की हालत में जब सजदे में जाएंगे और पीछे वाले को अपना सतर दिखाएंगे, तो मुझे बताइए इस मुसलमान के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो पैंट ऐसी पहन के आता है, लिबास ऐसा पहन के चलता है कि वो खुद दूसरों को अपना सतर दिखा रहा होता है। यही हाल औरत का है। कितना बड़ा ये गुनाह है, अल्लाह के नबी ने सख्ती से मना किया है, और ये सही मुस्लिम की हदीस है। इस हवाले से कुछ तंबीहात हैं। सबसे पहले किसी मर्द और औरत के लिए जायज नहीं कि इतना साफ, शफाफ और बारीक लिबास पहने कि उससे सतर नजर आता। नंबर 2, अपना माइक म्यूट करें रुखसाना। मर्द औरत के लिए इतना तंग और टाइट लिबास भी पहनना जायज नहीं कि उससे जिस्म के मखसूस आगा नुमाया होते, उससे जिस्म के मखसूस आगा नुमाया होते। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिनफानी मिन अहलिन नारी लम अराहुमा, कि 2 किस्में अहले आग की, अहले जहन्नम की ऐसी हैं, लम अराहुमा जिनको मैंने अभी तक देखा नहीं लेकिन आएंगी। कौमुन, एक ऐसी कौम आएगी, माहुम सियातुन का अदनाबिल बकरी, उनके पास इतने बड़े बड़े ऐसे कोड़े होंगे जैसे गायों की दुमें होती हैं। यदरिबून बिहन्नासा, वो इसके साथ लोगों को मार रहे होंगे, यानी शुरते मुराद जो है वो पुलिस वाले या कोई भी है कि वो लोगों को जो है वो मार रहे होंगे, यानी गायों की दुमों की तरह उन्होंने कोड़े पकड़े होंगे। यदरिबून बिहन्नासा, वो लोगों को मारेंगे। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन रुऊसुहुन्ना कअस्निमतिल बुख्ती अलमाइलती ला यदखुलना अलजन्नता वला यजिदना रिहाहा व इन्ना रिहाहा लयूजदु मिन मसीरति कज़ा व कज़ा फी हदीथिन 40 खरीफन। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि और ऐसी औरतें आने वाली हैं, या ऐसी औरतें जो अहले आग में से हैं, निसाउन, ऐसी औरतें, कासियातुन, लिबास पहनने वाली, आरियातुन, फिर भी नंगी, लिबास पहनने वाली उसके बावजूद आरियातुन, नंगी, मुमीलातुन, माइल होने वाली, मुमीलातुन, माइल होने वाली, माइलातुन, माइल या मुमीलातुन, माइल करने वाली, माइलातुन, और माइल होने वाली। रुऊसुहुन्ना का अस्निमतिल बुख्तिल माइलती, उनके सर उस बुख्त यानी ऊंट है, एक किस्म का ऊंट है, उसकी कोहान की तरह होगी, अलमाइलती, जो माइल होने वाली। ला यदखुलनल जन्नता, जन्नत में दाखिल नहीं होगी। जन्नत में दाखिल होना तो दरकिनार, वला यजिदना रिहाहा, जन्नत की खुशबू तक भी नहीं पाएंगी। व इन्ना रिहाहा लयूजदु मिन मसीरति कज़ा व कज़ा, और बेशक जन्नत की खुशबू जो है वो इतनी मुसाफत दूर तक, हदीस में आता है 40 साल की मुसाफत तक जो है वो आती है, लेकिन इतनी मुसाफत तक भी वो उनको नहीं जो मिल सकेगी, इतना करीब भी जन्नत के नहीं जा सकेंगे। यहाँ नबी कायनात अलैहिस्सलाम का फरमाना कि कासियातुन, लिबास पहनी होंगी लेकिन आरियात उसके बावजूद नंगी हों, इससे उलमा ने 3 इसके माने बताए। इसके उलमा ने 3 माने बताए। इसके उलमा ने 3 माने बताए हैं। नंबर 1, या तो लिबास इतना बारीक होगा कि उस लिबास के अंदर से उनके बदन के उनके आज़ा जो है वो नजर आ रहे हों, यानी इतना बारीक होगा कि अंदर से उनके आज़ा नजर आ रहे हैं। नंबर 2, इतना टाइट होगा कि उनके आज़ा नुमाया हो रहे होंगे, इतना टाइट होगा कि उनके आज़ा, और ये आप देखते जाएं, ये हमारे माशरे के अंदर आप बाजार में चले जाएं, तीनों किस्म की औरतें आपको नजर आए। या तो लिबास बिल्कुल बारीक होगा कि अंदर से बदन नजर आ रहा होगा, या लिबास टाइट होगा कि उसके जिस्म की अंदर के आज़ा की
جتنے اعضاء اور پارٹ ہیں مخصوص وہ سارے کے سارے نمایاں ہوں گے. یہ بھی آپ نے حالت دیکھی ہوگی. نمبر 3 لباس اتنا چھوٹا ہوگا، لباس اتنا چھوٹا ہوگا کہ آدھے بدن کو بھی ڈھانپنے والا نہیں ہوگا. آدھا بدن ننگا ہوگا اور آدھے سے بھی کم بدن ڈھانپا ہوگا. اور یہ آپ کو جو ہے وہ صرف یورپ کے اندر نہیں بلکہ اسلامی کنٹریز کے اندر آپ کو ایئرپورٹس پہ چلے جائیں، آپ تھوڑا باہر چلے جائیں، ترکیہ چلے جائیں، کسی اسلامی جو ممالک، جو دبئی چلے جائیں، جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ اور اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان کہنے والے ہیں، وہاں جا کے ذرا دیکھیں کہ وہاں عورتوں نے کتنا لباس پہنا ہوا ہے. یہ مراد ہے تینوں قسم کا لباس، باریک ہو، ٹائٹ ہو، یا پھر بالکل چھوٹا ہو کہ آدھے بدن سے بھی کم بدن کو ڈھانپتا ہو. نام کا لباس ہوتا ہے، بس نام کا لباس اور کچھ نہیں. ممیلات مائل کرنے والیاں، مائلات مائل ہونے والیاں. اس پہ کچھ چیزیں وضاحت طلب ہیں، فوائد ہیں، انشاءاللہ میں اس پہ ذکر کروں گا. ہم یہاں بریک لیتے ہیں نماز کی. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر ہم پہنچے تھے، اور یہاں ممیلات مائلات، ممیلات مائل کرنے والیاں، مائلات مائل ہونے والیاں. یہاں ان دونوں کے اندر دو معنی ہیں. ممیلات کا معنی مائل کرنے والیاں، یعنی دو طریقوں سے. ایک تو یہ ہے کہ جب اس طرح کا لباس پہن کر نکلیں گی کہ جس میں وہ پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، یعنی جیسے ننگی ہوں، تو اس سے وہ لوگوں کو، مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، اپنی لوگوں کی نظریں جو ہے وہ ان کی طرف جو ہے وہ اٹھیں گی. تو اس طریقے سے خصوصاً مرد جو ہے وہ مائل ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2، یہ بڑا اہم فائدہ ہے، ذہن میں رکھیے. نمبر 2، ممیلات ان کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسا لباس پہن کر جب بازاروں میں آئیں گی تو دوسری عورتوں کو بھی اس کام پہ آمادہ کریں. آپ یہ معنی سمجھ گئے؟ یہ عموماً ہمارے یہاں صرف ایک معنی کیا جاتا ہے، لیکن یہ معنی بھی علماء نے کیا ہے. ممیلات ان کا معنی مائل کرنے والیاں. ایک تو یہ ہے کہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں اس حالت میں. نمبر 2، دوسری عورتوں کو اس فعل پر مائل کرنے والیاں کہ ان کو دیکھ کر دوسریوں کا بھی دل کرے کہ کاش میں بھی ذرا یہ فیشن کر کے نکلوں. تو یہ کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو دیکھ کر، ابھی میں پہلے بھی اسی پہ بات کر رہا تھا، ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ کام کرتی. تو یہ مطلب ہے خود بھی وہ کام کرنے والیاں اور دوسریوں کو بھی اس کی طرف مائل کرنے والیاں. اور مائلات ان کا معنی، اس کا معنی اس کے برعکس ہے، یعنی خود مائل ہونے والیاں مردوں کی طرف، یا پھر دوسری عورتوں کی طرف مائل ہونے والیاں، یعنی ان کو دیکھ کر اس طرح کا لباس پہننے والیاں. تو یہ دونوں معنی اسی طرح جیسے ہم نے وہاں کیے، یہاں اس کے برعکس. یعنی وہاں تھا کہ مائل کرنے والیاں کیسے، کہ مردوں کو یا پھر دوسری عورتوں کو، اور یہاں مائل ہونے والیاں مردوں کی طرف یا پھر جو ہے وہ دوسری عورتوں کی طرف جو ہے ان کو دیکھ کر ان کی طرح کا لباس پہننے والی. آگے جو ہے رؤوسہن کا اسنمۃ البخت، یہ اونٹ کی طرف اشارہ ہے کہ اونٹ کی جو ایسے کوہان ہوتی ہے نا، یہ بخت اونٹ کی قسم ہے، اونٹ کی قسم ہے. یہ بختی اونٹ ہوتے ہیں خاص قسم کے، ان کی کوہان کی طرف اشارہ ہے. ان کی کوہان بلند ہوتی ہے تو اتنے اپنے سر پہ بال اکٹھے کر کے اوپر کیے ہوئے ہیں کہ جیسے اونٹ کی کوہان ہو. المائلاتی یعنی مائل ہونے، اوپر سے بلند بھی ہوں اور تھوڑا مائل بھی ہوں. لا يدخلن الجنۃ، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگی. یہ قسم عورتوں کی جو ہے یہ جنت میں داخل نہیں ہوگی. لیکن یہاں تعویل کی جائے گی، بظاہر ہم اس ظاہر پر حدیث کو معمول نہیں کریں گے، کیونکہ اہل ایمان جو ہیں، جو مسلمان حالت اسلام میں فوت ہوتا ہے، اس کے کبیرہ گناہ ہو بھی تو آخر کار جنت میں چلا جائے گا. یہاں مقصد یہ کہ پہلی فرصت میں جنت میں داخل نہیں ہوں. لا يدخلن الجنۃ کا معنی ہے پہلی فرصت میں جنت میں داخل نہیں ہوں. اگرچہ بعد میں داخل ہو جائیں گی لیکن پہلی فرصت میں جنت میں داخل نہیں ہوں گی. ولا یجدن ریحھا، اور پہلی فرصت میں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. وَإِنَّ رِيحَهَا، اور بے شک اس کی خوشبو، لیوجد، البتہ پائی جاتی ہے، من مسیرت کذا و کذا، فلاں فلاں مسافت تک. اور وہ میں نے بتایا کہ دوسری حدیث میں 40 سال کی مسافت کا ذکر ہے، 40 خریفاً، 40 سال کی مسافت تک. پانچواں قاعدہ یہ کہ ہر وہ لباس جو شہرت کا باعث ہو وہ حرام ہے. ہر وہ لباس جو شہرت کا لباس ہو وہ حرام ہے. اس پہ ہم وضاحت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم علیہ تحیۃ و تسلیم نے فرمایا
من لبسا ثوب شہرت البسہ اللہ یوم القیامت ثوب مذلت، کہ جس نے شہرت کا لباس پہنا اللہ اسے قیامت کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ سنن نبی داؤد ابن ماجہ کی حسن درجے کی روایت ہے۔ اب یہاں شہرت کے لباس سے کیا مراد ہے؟ شہرت کے لباس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ اتنا زیادہ، اس کی ہم کئی صورتیں بنا سکتے ہیں۔ نمبر ایک، اتنا زیادہ مہنگا ہو، اتنا زیادہ مہنگا لباس ہو کہ لوگ انگلیوں کے اشارے کر کے کہیں دیکھیں وہ فلاں عورت فلاں مرد کتنا مہنگا لباس پہنتا ہے، اس کی واسکٹ اتنے کی ہے، اس کا جو اوپر والا وہ جو قمیص ہے وہ اتنے کا ہے، اس کا فلاں جوتا اتنا مہنگا ہے، اس کی جو واچ ہے وہ اتنے لاکھ کی ہے، یعنی لوگ انگلیوں کے اشارے کر کر کے بتائیں اس وجہ سے وہ پہنتا ہے، تو یہ بھی شہرت کا لباس ہے۔ دوسرا، رنگ عجیب قسم کا ہے کہ اس معاشرے کے اندر مردوں کے اندر وہ رنگ پہنا جاتا ہی نہیں، انتہائی زیادہ تیز، انتہائی منفرد قسم کا لباس پہنتا ہے، یہ بھی شہرت، یعنی پتہ چلے کہ فلاں بندہ آ رہا ہے، یا دور سے پتہ چل جائے کہ یہ دیکھیں، جیسے یہ ڈول والے ہوتے ہیں نا، ڈول والوں نے لباس پہنا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، اور یہ لباس منع ہے، جیسا کہ آگے ہم اس کو ذکر کریں گے۔ تیسرا جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، اور یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ انتہائی فقیرانہ لباس پہننا تاکہ لوگوں کی نظریں ان کی طرف جائیں، جان بوجھ کر، حالت فقیرانہ نہیں، حالت بالکل صحیح ہے، مالدار بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن جان بوجھ کر لباس صوفیاء والا پہنتے ہیں تاکہ لوگ ان پہ خرچ کریں، یا لوگوں کے لیے، لوگوں کے دل ان کے لیے نرم ہو جائیں اور پھر وہ اس نرمی سے نجائز فائدہ اٹھائیں، یا معاشرے کی ایک معصوم قسم سمجھی جائیں۔ یہ اس طرف لوگوں کی توجہ نہیں جاتی، یعنی شہرت کے لباس کے اندر صوفیاء والا لباس بھی آتا ہے، صرف خالی یہ نہیں، صوفیاء کا لباس پہننا، اور صوفیاء کا لباس کیا ہے کہ تاکہ لوگ کہہ رہے ہیں درویش لوگ ہیں، درویش صرف آدمی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ایک تو لباس یہ ہوتا ہے کہ انتہائی مہنگا ہو، ایک یہ کہ انتہائی منفرد رنگ کا ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ انتہائی گھٹیا یا خاص قسم کا لباس، سادہ، تاکہ پتہ چلے کہ یہ معاشرے کے خاص طبقہ ہیں، صوفی قسم کے لوگ ہیں، حالانکہ اس کے اندر اچھا لباس پہننے کی استطاعت ہے، اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر لباس ایسا پہنتا ہے تاکہ لوگ اس پہ خرچ کریں، تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کو مطلب کہ عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور اس کا احترام کریں، رسپیکٹ لوگوں سے لینے کے لیے، احترام لینے کے لیے ایسا کرتا ہے، تو یہ بھی اس قسم میں آتا ہے۔ شہرت کا لباس ہے کہ مقصود دور سے پہچانا جائے کہ یہ فلاں صوفی صاحب آ رہے ہیں، میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ تنبیہات، نمبر ایک، اس میں صوفیوں کا وہ لباس بھی داخل ہے جسے وہ جان بوجھ کر لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے پہنتے ہیں اور میلا کچیلا رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کی نگاہیں اور توجہ اپنی طرف مبذول کروائیں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ بالوں کا الگ ڈیزائن بنانا بھی اس میں شامل ہے، دور سے پتہ چلے کھوتا کٹنگ والا آ رہا ہے، کیونکہ وہ بھی لباس کی ایک قسم ہے۔ نمبر تین، شیطان کے پجاریوں کا مخصوص لباس بھی اس میں شامل ہے، شیطان کے پجاریوں کا بھی لباس جو ہے وہ اس میں شامل ہے، مخصوص قسم کے لباس پہن لینا ایک اپنا طبقہ نمایاں کرنے کے لیے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ مصنون لباس اگر وہ ہے تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر، پگڑی اگر سنت کے مطابق ہے، اگر سفید لباس ہے تو کوئی حرج نہیں، ہم اس میں نہیں کہتے، لیکن ایک مخصوص لباس اس وجہ سے بنا لیے تاکہ یہ ایک خاص طبقہ سمجھا جائے، تو یہ اس سے یہاں مراد یہ ہے۔ اور وہ دوسرا جو میں نے جس کی طرف اشارہ کر دیا کہ مہنگا لباس ہو یا پھر منفرد قسم کے رنگ کا ہو، آگے مزید اس طرح کی چیزیں آئیں گی۔ چھٹا قاعدہ یہ کہ ہر وہ لباس جو کفار کے مخصوص لباس سے مشابہت رکھتا ہو وہ بھی حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے بھی کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے ہوگا۔ اس مشابہت کے حوالے سے انشاءاللہ ہمارے پاس الگ قواعد اور اصول اور الگ موضوع آئے گا، انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے، اگر فرصت ملی تو انشاءاللہ اس حوالے سے الگ ایک موضوع ہے، مشابہت شبہ بالکفار کے قواعد اور اصول، انشاءاللہ یہ الگ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس قاعدے میں مندرجہ ذیل تنبیہات ہیں۔ نمبر ایک، بعض علماء نے اس میں وہ خاص ٹوپیاں بھی شامل کی ہیں جو فراغت پانے والے طلباء کو پہنائی جاتی ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی آپ کے ہاں؟ یہ جو کسی خاص ڈگری ہولڈر کو پہنائی جاتی ہیں وہ مثلث قسم کی بلیک رنگ کی ٹوپی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو اس کا نام نہیں آتا۔ ہاں، یہ یونیورسٹیز وغیرہ میں
یونیورسٹیز وغیرہ میں جو ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں ان کو وہ ٹوپی پہنا کر مثلث قسم کی بلیک رنگ کی ساتھ ایسے نیچے اس کے ایک لٹک رہا ہوتا ہے، وہ کیا اس کو کہتے ہیں تلا سا، اور وہ پہنائی جاتی ہے. اس کو کیا بولتے ہیں ٹوپی کو، اس کیپ کو کیا بولا جاتا ہے؟ اتنے لوگ ہیں کسی کو پتہ نہیں. اللہ خیر. چلیے ٹھیک ہے، المہم معنی سمجھ آ گیا، نام اگر نہیں آتا تو معنی سمجھ آ گیا. خاص قسم کی ٹوپی اسے بولا جاتا ہے. اب بتاؤ اسے یونیورسٹی کی اصطلاح میں کیا بولا جاتا ہے؟ مجھے ویسے یہ اس کا علم نہیں کہ اس مخصوص اس ٹوپی کو کیا کہتے ہیں. کانویکیشن کیپ. جی، جو فراغت پانے والے طلبہ کو پہنائی جاتی ہے، اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ رومان کی ایجاد اور ان کا مخصوص لباس تھا. رومان کے اندر جو ہے یہ طریقہ کار اور یہ اسلوب تھا جو آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یونیورسٹی لیول پہ آپ یہ اکثر دیکھتے ہیں ایم فل یا پی ایچ ڈی وغیرہ کے جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو یہ پہنائے جاتے ہیں. بعض علماء نے اس کو بھی مشابت کے اندر شامل کیا ہے. اب ہماری یونیورسٹیز کالجز کے اندر اور کئی چیزیں ہیں جو مشابت کے اندر ہیں، یہ تو کم تر چیز ہے، اور کئی چیزیں ہیں. ہر وہ لباس بھی حرام ہے جس پر کفار کا مخصوص نشان ہو، جیسا کہ نصارہ کی صلیب، یہود کا سٹار وغیرہ. یہ ساری چیزیں ہمارے مسلمان نوجوان بچے فخر سمجھتے ہیں اس کو. آپ دیکھ لیں اس کے اوپر صلیب بنی ہوتی ہے، بڑے فخر سے پہنتے ہیں. یہود کا سٹار بنا ہوتا ہے، بڑے فخر سے پہنتے ہیں. مزید میں چیزیں آگے ذکر کرتا ہوں. نمبر 3، معروف فنکاروں، گلوکاروں اور ایکٹرز کا مخصوص لباس پہننا بھی جائز نہیں، خصوصاً جب وہ غیر مسلم، کیونکہ اس میں ایک کافر یا فاسق کی تعظیم اور توقیر اور شہرت ہوتی ہے، اور اس سے منع کیا گیا. آپ کسی خاص کافر کھلاڑی کا، کسی خاص کافر ایکٹر کا، کسی خاص فنکار، گلوکار، کافر، فاسق، فاجر کا لباس پہن کر معاشرے کے اندر چلتے ہیں، آپ اس کی عزت کر رہے ہیں، اس کی شہرت کروا رہے ہیں، اس کا نام عام کر رہے ہیں. حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فاسق اور فاجر آدمی کی عزت کرنے سے منع کیا، الا کہ کوئی اسلام کی مصلحت ہو، الا کہ خاص مصلحت اس کے اندر اور اسلام کا فائدہ ہو. لیکن دیکھ لیں ہمارے نوجوان جو ہے وہ فخر سمجھتے ہیں اس چیز کو. اللہ المستعان. تو یہ بھی اسی قاعدے میں آئے گا. 7واں قاعدہ، ہر وہ لباس جو فتنے میں مبتلا کرتا ہو وہ بھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اور مومن عورتوں سے کہہ دے اپنی نگاہیں نیچی رکھے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا مگر جو اس سے ظاہر ہو جائے. اور ہم اس پہ بات کر چکے ہیں جب ہم نے سطر کی بات کی تھی نماز کی شروع میں. ہم نے کہا تھا کہ جو عمومی اپنے والدین اور محرم مردوں کے سامنے وہ اپنا حصہ جسم کا جیسے بازو ہیں، قدم وغیرہ ہیں، ایڑیاں وغیرہ ہیں، یہ ننگی رکھتی ہیں. تو یہ ہم نے سطر میں یہ بات کی تھی اور یہاں مراد ہوئی ہے. اور اس آیت پہ بھی ہم نے بات کی تھی الا ما ظہر منھا سے کیا مراد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور نہ نکلو جاہلیت کی طرح جیسے وہ عورتیں نکلتی تھی، جاہلیت کی طرح زیب و زینت اختیار کر کے اور بال جو ہے وہ بکھیر کر اور اس طرح، یعنی یہ ایسی صورت کے اندر نہیں نکلنا چاہیے. کچھ تنبیہات ہیں. تنگ لباس پہننا حرام ہے اور یہ خواتین و حضرات دونوں کے لیے ہی ایک حکم ہے. انتہائی باریک یا بہت زیادہ شوق لباس پہننا بھی حرام ہے. 8واں قاعدہ، ہر وہ لباس جس میں زیرو چیزوں کی تصویریں ہوں وہ حرام ہے. ہر وہ لباس جس میں زیرو چیزوں کی تصویریں ہوں وہ بھی حرام ہے. یہ تصویریں واضح ہوں یا کڑھائی کی صورت میں ہوں یا جو ہے وہ چھاپ کی صورت میں ہوں، ہر صورت کے اندر یہ جائز نہیں ہے. 9واں قاعدہ، ہر وہ لباس جس کا پہننا بڑوں کے لیے جائز نہیں بچوں کے لیے بھی اس سے دور رکھنا لازم ہے. یعنی اگر ہم نے یہ بات کی نا کہ فلاں لباس فلاں لباس فلاں لباس جائز، تو بچوں کے اندر بھی وہ اس قسم کے لباس جیسے ریشم ہے، تصویریں بنے والے جانوروں کی، اور یہ اور بچوں کے اندر بھی یہی ہے. ریشمی لباس مردوں کے لیے حرام ہے، ہاں کسی بیماری کے سبب جائز ہے. اس کی تنبیہات پہ ہم ذکر کریں گے. ریشمی لباس نبی اکرم نے فرمایا اللہ نے میری امت کے مردوں پر حرام کر دیا، جیسے سونا اور ریشمی لباس کو. اس حوالے سے مصنف نے
बाब उल लिबास के अंदर सबसे पहली हदीस ये जिक्र की रेशमी लिबास के हवाले से। तो तंबीहात में ये है कि मर्दों के लिए 3 सूरतें मुस्तस्ना है इस लिबास से। नंबर 1 यानी रेशम के लिबास की हम बात कर रहे हैं। नंबर 1 इलाज के लिए रेशम का पहनना, जैसा कि खारिश वगैरह, आम कपड़े के ताबे हो और 1 से 4 उंगलियों के दरमियान हो। 1 से 4 उंगलियों के दरमियान हो, यानी 1 उंगली से 4 उंगलियों के दरमियान इतना पहना जा सकता है। आम कपड़े के ताबे हो यानी खालिस ना हो। हालते जंग में किसी खास मकसद के लिए पहनना, ये भी जायज़ है, शरीयत ने इसकी इजाजत दी है। 11वां कायदा, हर शरी या उर्फी इज्तिमा में अच्छा और साफ लिबास पहनना मुस्तहब है। हर शरी या हमारी सोसाइटी के अंदर, उर्फ के अंदर अगर कोई खास इज्तिमा है, शादी ब्याह वगैरह इस तरह की जो जायज़ रसूमात होती हैं, उनके अंदर भी अच्छा लिबास पहनना मुस्तहब है। मैंने आपको दलील दी थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जुमे के अंदर, ईदैन के अंदर जब वफूद को मिलना होता था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अच्छा लिबास पहनते थे। 12वां कायदा, लिबास में सुन्नत तरीका यही है कि वो कौम और अहले इलाका के उर्फ के मुताबिक, लिबास में सुन्नत तरीका यही है कि वो कौम और उर्फ के और अहले इलाका के उर्फ के मुताबिक जो लिबास उस इलाके के अंदर पहना जाता है वही पहना जाए। ये ना हो कि कुत्ते पीछे लग जाए, कुत्ते पीछे लग जाए। मैं जब सऊदी अरब से यहाँ आया तो मुझे कई साथियों ने कहा जी आप जुब्बा पहन के क्यों नहीं जाते। मैंने कहा भाई कभी देहात में जाना होता है अपने आबाई गांव में, तो वहां तो कुत्ते पीछे लग जाते हैं ऐसे बंदे की जो मुनफरिद लिबास पहन के जाता है। आपने देखा होगा फकीर जब जाता है ना, तो फकीरों का चूंकि लिबास एक मुनफरिद किस्म का होता है, एक हरे रंग का लिबास होता है, हाथ में डंडा पकड़ा होता है और गले में जो है उन्होंने कोई 200-300 जो है वो हार और मनके डाले होते हैं, पत्थर डाले होते हैं, और उतना वजन उसका अपना होता है, उतने वजन के टल डाले होते हैं और जो है वो घंटियां डाली होती हैं। तो आपने देखा होगा दूर से कुत्ते उसको देख के भौंकना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने कहा भाई जो कौम का लिबास है वही पहनना चाहिए। अब बंदा अरबी बनते बनते कुत्ते पीछे लगवा ले तो क्या फायदा उसका। वहां चूंकि अरब वहां जो लिबास पहनते हैं वो पहना है, अल्हम्दुलिल्लाह जितने साल रहे पहना है वहां। लेकिन अब यहाँ चूंकि एक माहौल नहीं है तो आदमी माहौल के मुताबिक चलना चाहिए। अब ये तो नहीं कि इंसान जो है वो जहाँ सारे शलवार कमीज पहनकर या दीगर लिबास पहन के वहां आदमी जुब्बा पहन के भागता और फिर भागा भी नहीं जाता उसके अंदर भागा भी नहीं जाता, कई उसके अंदर जो है वो चीजें हैं, अल्लाह मुस्तान। बल्कि इब्ने बाज रहमतुल्लाह ताला से पूछा गया कि आपके नजदीक कौन सा लिबास अच्छा है, तो कहते हैं मुझे सबसे बेस्ट लिबास शलवार कमीज लगता है। कहते हैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और सबसे ज्यादा आरामदेह लिबास पाकिस्तानियों का है शलवार और कमीज। ये इब्ने बाज ने भी तारीफ की, बल्कि कई सऊदी उलमा ने, कई जो अरब हैं उन्होंने हमारे लिबास की तारीफ की है। लेकिन अफसोस कि हम अपने लिबास को ऐब समझकर दूसरों का लिबास पहनते हैं। दूसरे हमारे लिबास पे फख्र करते हैं लेकिन हम अपने लिबास को छोड़ के जो ऐसी तंग पैंटें पहनते हैं कि मैं कहता हूँ उस बंदे को मैं 200 रुपया दूं, बताए उसके अंदर दाखिल कैसे हुआ है। बाज ऐसी तंग होती है कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि बंदा इसके अंदर दाखिल कैसे हुआ, ये तो बताए पहले। चलिए खैर, पैंट पहनने में कोई हरज नहीं, लेकिन सतर ढांपने वाली हो और सतर नंगा ना करने वाली हो, आज़ा पार्ट किस्म के नुमाया ना होते तो कोई हरज नहीं, पहने आप। बैठ कर सतर नंगा ना होता हो, सजदे की हालत में, रुकू की हालत में सतर पीछे से नंगा ना हो जाता हो, ऐसी पैंट पहने आप। ऐसी वो बनाते ही नहीं क्योंकि साजिश है इल्ला माशाअल्लाह। चलिए, दाएं तरफ से लिबास पहनने में आगाज करना चाहिए। जब आप कमीज पहन रहे हैं तो पहले अपना दायां बाजू पहने, उतार रहे हैं तो पहले बायां उतारें। जैसे वही जो तरीका का जूता पहनने का वगैरह वगैरह है वो इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से हदीस के अंदर ये मरवी है। लिबास में असल इत्तेदाल और म्याना रवी है। लिबास में असल इत्तेदाल और म्याना रवी है कि इंसान जो है वो म्याना रवी यानी दरमियाने दर्जे का लिबास पहने, ना बहुत ज्यादा महंगा और ना अपनी हैसियत से बिल्कुल कम तर के फकीर लगे, सदका करने को दिल करे, दरमियाने दर्जे का लिबास पहनना चाहिए। जिस लिबास का पहनना हराम हो उसका बिछाना भी हराम है, ये कायदा है। जिस लिबास से पहनने से मना किया गया उसका नीचे लिबास यानी उसके नीचे बिछाना भी जायज नहीं है। जैसा कि हराम जानवरों के चमड़े से बने मलबूसात, मफरूशात वगैरह, मतलब जो चटाइयाँ वगैरह, ये सारी चीजें ये सब हराम है, ये जायज नहीं है। क्योंकि हमने किताब तहारा के अंदर, आपको याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है हमने पढ़ा था वहाँ किताब तहारा के अंदर के जानवरों के चमड़े से बनी चीजें, वहाँ हमने अहकामात पढ़े थे कि जानवरों के चमड़े का हुक्म क्या है। तो वहाँ हमने पढ़ा था कि मतलब जो दरिंदों का चमड़ा है, फिर
مطلب جو ان دونوں کے درمیان ہیں، جو مویشیوں کا، جانوروں کا، مردہ ہے یا میت ہے، یا مطلب وہ ساری ہم نے تفصیلات پڑھی۔ تنبیہات: مردوں کے لیے افضل لباس سفید ہے، مردوں کے لیے زرد یا سرخ زردی مائل لباس جائز نہیں، مردوں کے لیے زرد یا سرخ زردی مائل لباس جو ہے وہ پہننا جائز نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمارے جو احکام اور مسائل اور اس حوالے سے جو قواعد تھے وہ میں نے ذکر کیے، تقریباً 15 کے قریب ہم نے یہ قواعد پڑھے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ لباس کے جو احکامات اور جو مسائل ہیں وہ ان قواعد کے اندر آگے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کچھ چیزیں رہتی تو انشاءاللہ ہم جب احادیث پڑھ رہے ہیں تو ان کو ساتھ ساتھ ذکر کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں بلا تاخیر احادیث کی طرف، احادیث کو شروع کرتے ہیں ہم۔ تو کوشش کریں آپ لوگ شامل ہوں میرے ساتھ احادیث پڑھنے میں، احادیث کم ہیں انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ ان کو پڑھتے ہیں۔ چلیے جی، باب اللباس سے پہلی حدیث کون پڑھے گا؟ ہاں جو جاگ رہا ہے۔ جی سر میں پڑھ سکتا ہاں شروع کریں۔ عن ابي عامر الاشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير رواه ابو داود واصله في البخاري۔ احسن۔ ابو عامر الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام میں اختلاف ہے، ان کے نام میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام بعض کہتے ہیں ان کا نام جو ہے وہ عبداللہ ابن ہانی ہے، اور بعض کہتے ہیں عبید ابن وہب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جزمن یعنی بلا تردد یہ ذکر کیا ہے کہ ان کا نام عبید بن وہب ہے، عبید بن وہب، اور بعض کہتے ہیں عبداللہ ابن ہانی ہے۔ ان کے نام میں اختلاف ہے، اور یہ جو حضرت ابو عامر ہیں یہ یمن کے قبائل میں سے ایک قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، اشعری۔ ابو موسیٰ اشعری جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے خاندان سے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہے وہ یمن سے آئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ بھی یمن کے قبیلے دوس سے ہیں، یعنی دوسی ہیں، جیسے حضرت ابو طفیل عامر بن واطلہ دوسی جو سب سے آخر میں صحابہ میں سے فوت ہونے والے ہیں، وہ بھی دوس قبیلے سے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بھی دوس ہیں، اور یہ اشعری قبیلے سے ہے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ہے، لیکن اپنی کنیت سے معروف ہے۔ اور میں نے پہلے قاعدہ ذکر کیا ہوا ہے کہ غالباً ماں سوائے چند ہے کہ غالباً جو صحابہ کرام کنیت سے معروف ہیں ان کے نام میں اختلاف ہے، ان کے نام میں اختلاف ہے، ماں سوائے چند ایک صحابہ کے نام اور کنیت دونوں سے معروف ہیں، وگرنہ بہت سارے صحابہ کرام جو کنیت سے معروف ہیں ان کے ناموں میں اختلاف ہے، 3 4 5 اقوال آپ کو ملیں گے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ حضرت ابو امامہ باہلی ہیں، حضرت ابو عامر ہیں، کئی اور صحابہ کرام۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَيَكُونَنَّ، کانا یکون سے ہے، لَيَكُونَنَّ نون ثقیلہ کا تاکید کے لیے لایا جاتا ہے۔ لَيَكُونَنَّ البتہ لازماً ضرور بضرور ہوں گے، میری امت میں سے ہوں گی، اقواماً قومیں، کیا کریں گی؟ یستحلون الحر والحریر، یستحلون الحر والحریر، حلال کر لیں گے وہ زنا کو۔ الحرا جو ہے وہ شرمگاہ کو کہتے ہیں، الحرا شرمگاہ کو کہتے ہیں، اور اس کی اصل جو ہے حرحن ہے، اس کی اصل حرحن، ہا را ہا، ہا را ہا، حرحن۔ چونکہ پڑھنا جو ہے وہ ثقیل تھا، مشکل تھا، اس وجہ سے اس کو الحرا کہہ دیا گیا، تو اصل میں حرحن ہے، 2 ہاؤں کے ساتھ، حرحن، اور مراد یہاں اس سے جو ہے وہ زنا ہے، یعنی جب وہ شرمگاہ کو حلال کر لیں گے، مطلب زنا کو حلال کر لیں گے، والحریرہ اور ریشم کو، والحریرہ اور ریشم کو حلال کر، یعنی ان قریب میری امت میں سے ایسی قومیں آئیں گی جو زنا کو اور ریشم کو حلال کریں گی۔ اب حلال کرنے سے مراد جو ہے یا تو یہ ہے کہ وہ اس کو حلال سمجھ کر یہ کام کریں گے، یعنی زنا کو جائز سمجھیں گے اور ریشم پہننے کو جائز سمجھیں گے، یعنی اپنے لیے۔ یہ جو میں معنی کر رہا ہوں یہ قابل توجہ ہے، یعنی یستحلون کا معنی ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے لیے حلال سمجھیں گے، دوسرا یہ ہے کہ وہ اس انداز میں کریں گے کہ ان کے لیے وہ ایسے ہوگا جیسے ہے ہی حلال، سمجھ، ایک تو حلال سمجھ کر اپنے لیے کریں گے، دوسرا یہ کہ اس کی پرواہ نہیں کریں گے،
यानी उस गुनाह को गुनाह समझेंगे ही नहीं, यानी इस कदर उसकी अहमियत जो है वो खत्म हो जाएगी कि वो उसको ऐसे समझेंगे जैसे हलाल चीज होती है। आप बात समझ रहे हैं? यानी ये मतलब नहीं है कि वो रेशम को और सोने को हलाल करार देंगे, ऐसा नहीं है। बाद उलमा कहते हैं कि इससे मुराद ये है कि या तो अपने लिए हलाल समझ कर वो करेंगे, या ये है कि वो इस कदर उसको हल्का जान कर करेंगे कि गोया कि उनके यहाँ वो हराम है ही नहीं। और बाद उलमा कहते हैं कि इससे मुराद ये है कि वो रेशम और जना को हलाल करार देंगे, यानी तीसरा माना ये है कि वो रेशम और जो है वो इसको जना को हलाल करार देंगे। और आप जानते हैं हलाल को हराम और हराम को हलाल करार देना ये कुफर है। लिहाजा अगर कोई बंदा कहता है ना कि रेशम और ये जो है वो जना वगैरह ये सारी चीजें जो है ये हलाल है हराम नहीं, तो वो काफिर है। अलबत्ता अगर वो उसको अपने लिए समझ कर ये कर रहा है तो फिर काफिर नहीं, लेकिन गुनाह कबीरा का इर्तिकाब कर रहा है, ये फर्क है। तो ये फर्क है। तो यहाँ मिन उम्मती, उम्मती से मुराद उम्मत इजाबा है, उम्मत इजाबा है, उम्मत दावा नहीं है। हमने कहा था उम्मत की दो किस्में हैं, उम्मत दावा और उम्मत इजाबा। उम्मत दावा से मुराद पूरी उम्मत है, यहूद नसारा मजूस हिंदुइज्म सारे इसके अंदर आते हैं। लेकिन उम्मत इजाबा से मुराद वो उम्मत है जो अल्लाह के नबी की दावत को कबूल करके इस्लाम में दाखिल होने वाले हैं। अलग बात है कि वो अपने कुफरी अकायद से खारिज हैं, लेकिन वो अपने आप को मुसलमान समझते होंगे, ये मुराद है। वगरना रेशम और ये मतलब जना वगैरह काफिर तो समझते ही है, यहूदो नसारा और ये वो तो इसको आम समझते हैं। हम यहाँ उम्मत इजाबा की बात कर रहे हैं जो अपने आप को मुसलमान कहने वाले। इसको अबू दाऊद ने रिवायत किया और इसके असल सही बुखारी में हदीस ये सही है। तो इस हदीस के अंदर हमें क्या मालूम होता है? इस हदीस के अंदर एक तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के दलाइल व नबुव्वा में से एक सबसे बड़ी दलील है कि आपने जैसे पेशीन गोई की उसी तरह उम्मत के अंदर आज हम देख रहे हैं कि जना को और रेशम को बिल्कुल हल्का जानकर जैसे कि हलाल है इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जना भी इस तरह किया जा रहा है। रोडों पे आ गए आज जना करवाने वाले और करने वाले, और रेशम पहना जा रहा है, बिल्कुल इसको आम समझा जा रहा है इन चीजों को। और दूसरा ये है कि इसके अंदर रेशम की हुर्मत का बयान है कि रेशम हराम है, और इसी तरह जो है वो जना की हुर्मत का बयान है। बाकी इसके मसाइल जो हैं वो फवायद वाज़ेह हैं। आगे चलते हैं हम अगली हदीस की तरफ। जी कौन पढ़ेगा हज़रत हुज़ैफा की हदीस जल्दी से? वअन हुज़ैफा, हाँ पढ़े। وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه رواه البخاري. जी तो हजरत हुदैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहिब सिर्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने नहा मना किया अन नशरबा कि हम पिए। शरीबा यशरबु से जमा मुतकल्लिम है, अन नशरबा अन की वजह से मंसूब है, अन नशरबा के हम पिए फी आनियति ज़हबी सोने के बर्तनों में। आनिया इना उनकी जमा है और हम ये पहले पढ़ चुके हैं। आनिया इना उनकी जमा है, अज़हब सोना, अलफिद्दा चांदी, कि हम पिए मशरूब कोई भी सोने या चांदी के बर्तनों में। आगे फरमाया व अन नाकुल फीहा, या इसमें हम खाएं, और ये हदीस हम पहले पढ़ चुके हैं। व अन लुब्सिल हरीरी, और पहनने से रेशम, व दिबाजा, और कपड़ा। यानी मुराद बाद उलमा तो कहते हैं कि हरीर से मुराद बारीक और दिबाज से मुराद मोटा। बाज कहते हैं नहीं, हरीर से मुराद जो है वो रेशम कपड़ा और दिबाज से मुराद सिला हुआ कपड़ा। यानी दो इसमें माने किए गए। एक तो बाद उलमा कहते हैं कि हरीर से मुराद बारीक रेशम और दिबाज से मुराद मोटा रेशम। बाज कहते हैं कि हरीर से मुराद जो है अनसिला और दिबाज से मुराद सिला हुआ। फर्क वाज़ेह है जी। व अन नजलिस अलैहि, और ये कि हम उस पर बैठें। ये वो जो हमने कायदा पढ़ा है ना कि जिस चीज का पहनना हराम है उसका बिछाना भी हराम है। ये हदीस उस कायदे की तईद कर रही है कि अल्लाह के नबी ने पहनने से भी मना किया और बिछाने से भी, उस पर बैठने से भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया। और ये हदीस जो है वो सही बुखारी में। अब सवाल ये है कि मर्दों के लिए रेशम को हराम क्यों किया गया? कौन बताएगा आप में से? हाँ
سر حدیث میں تو یہ آتا ہے نا کہ جنت میں مردوں کو یہ ریشمی لباس پہنایا جائے گا، جیسے سونا یہاں پہ منع ہے تو وہاں پہ سونے کے زیورات پہنائے جائیں گے۔ تو جنت میں انگور بھی ہوں گے، کیلے بھی ہوں گے، بند کر دیں ہم پھر؟ کیا خیال ہے؟ ہم کہیں بازاروں سے کیلے ختم کر دیں، انگور اور یہ سارے پھل جو ہے؟ سر عورتوں کے لیے مخصوص ہے نا یہ دونوں چیزیں، مطلب ان کی زیب و زینت۔ کیا سر میں کہہ رہا تھا کہ یہ عورتوں کے لیے مخصوص ہے نا، جیسا کہ پیچھے ہی پڑا تھا احسن وہ جو احسن اور کوئی ایک عورتوں کے لیے، دوسرا دوسرا تھا نمبر دو تشبہ بالکفار ہے، کفار سے مشابہت ہے، کیونکہ وہ مرد بھی پہنتے ہیں، وہ اس کو حرام سمجھتے ہی نہیں، تو وہ مرد بھی ان کے پہنتے ہیں۔ اور نمبر تین، چونکہ یہ ریشم نرم ہوتا ہے اور نرم لباس سے انسان کے اندر ایک طرح کا تکبر اور اس طرح جو ہے وہ سستی کاہلی مومن کے اندر پیدا ہوتی ہے، حالانکہ مومن کی زندگی جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ سجن المومن دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جو ہے وہ جنت ہے۔ تو مومن جو ہے وہ اگر اس طرح کے اس کو زیادہ سہولیات کے اندر اور زیادہ جو ہے وہ فراوانی اور اس طرح کی چیزوں کے اندر آئے گا تو اس کے اندر سستی پیدا ہو جاتی، تو مومن کو چاہیے ایکٹیو رہے، اور یہ جو ریشم لباس ہے نا یہ انسان کو ایکٹیو نہیں رکھتا، اس سے تو اور زیادہ انسان سست ہو جاتا ہے، کیونکہ نرم و ملائم ہوتا ہے، اس وجہ سے جس کو خارش ہو اس کو یہ لباس پہنایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مشورہ دیا تھا کہ تم یہ قمیض پہن لو، یا ایک صحابی نے آپ سے آگے حدیث آ رہی ہے، تو خارش وغیرہ یا اس طرح کی بیماری پہ پہنا جاتا ہے، چونکہ وہ نرم ہوتا ہے، اور خارش پہ جو کپڑا ہوتا ہے نا کھردرا، وہ نقصان دیتا ہے۔ تو مومن جو ہے اس کو ایکٹیو رکھنے کے لیے، مومن مرد کو ایکٹیو رکھنے کے لیے اس کے لیے جو ہے وہ یہ ریشم کو حرام کیا گیا ہے اور روکا گیا ہے۔ اور عورت جو ہے آپ کو پتا ہے اس کا بدن نیچرلی طور پہ نرم ہے، تو اس کے لیے نرم لباس ہے، اور مرد کا جسم نیچرلی طور پہ سخت اور ہونا چاہیے سخت، اور ہونا چاہیے اس کو سر، چونکہ اس نے ہارڈ ورکنگ کرنی ہوتی ہے، باہر جانا ہوتا ہے، اور اس طرح کہ اگر اس کو آپ ریشمی لباس پہنا کے بٹھا دیں گے تو وہ تو دلہن بن کے بیٹھ جائے گا، اس نے کام کیا کرنا ہے پھر، بات سمجھ گئے؟ تو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ وجوہات بن سکتی ہیں، تشبہ بالکفار، نمبر دو تشبہ بالنساء، اور نمبر تین یہ جو ہے وہ نرمی اور نرم ملائمی اور جو ہے وہ سہولت اور اس طرح آسانی اور ان چیزوں پہ کی دلیل ہے، اور مومن جو ہے مرد اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے، اور مطلب اس کے اندر مبالغہ ہے زیادہ، اس سے سستی پیدا ہوتی ہے، تو اسے روکا گیا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ دیباج، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد مطلب جو ہے وہ گاڑا ریشم ہے یعنی موٹا، اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد سلا ہوا، جیسے میں نے اس کی وضاحت کی، یہاں صاحب کتاب نے ذکر نہیں کیا دوسرا معنی، لیکن بعض علماء نے دوسرا معنی بھی ذکر کیا ہے۔ اگلی حدیث پڑھے جی جلدی سے، جلدی 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 جلدی، ایکٹیو رہیں، جس نے حدیث پڑھنی ہو تیار رہیں۔ ہاں، وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبس الحریر الا موضع اصبعین او ثلاث او اربع متفقن علیہ واللفظ لمسلم۔ احسن تھی، تو یہ حدیث ہمارے اس قاعدے کی تائید کر رہی ہے۔ ہم نے کہا کہ مرد کے لیے ریشم پہننا، ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے، الا کہ ضرورت کے وقت جو ہے وہ ایک انگلی، دو انگلیاں، چار انگلیوں تک پہن سکتا ہے، یا پھر علاج وغیرہ کے لیے، یا کپڑے کے ساتھ اگر مکس ہو ایک انگلی، دو انگلی، چار کے برابر تو پہن سکتا ہے۔ یہ حدیث اس کی تائید کر رہی ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی صاحب نے منع کیا ان لبس الحریری، ریشم پہننے سے، الا مگر موضع اسبوعین، علماء کرام فرماتے ہیں، امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسبوعین پر آپ کوئی بھی اعراب پڑھ سکتے ہیں، اسبوعین، اسبو پر آپ کوئی بھی اعراب پڑھ سکتے ہیں، یعنی جتنی بھی وجوہ بن سکتی ہیں کوئی بھی پڑھیں گے غلط نہیں ہوگا، یعنی آپ اسبو پڑھ لیں، اسبو پڑھ لیں، آپ جو ہے وہ اسبا پڑھ لیں، آپ اسبا پڑھ لیں، آپ اسبا پڑھ لیں، جتنی بھی وجوہات ہیں تقریباً 9 کے قریب امام نووی نے وجوہات ذکر کی ہیں، اور ساری کی ساری صحیح ہیں۔ الا موضع اسبوعین، مگر دو انگلیوں کے برابر، او ثلاثہ یا تین، او اربع یا چار۔ تو جب دو، ہم نے ایک انگلی کا، جب دو جائز ہے تو ایک جائز نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ جی سر۔
جب 2 کی اجازت ایک بالولا ہے، اگر 4 کہہ دیا جاتا تو 3 بالولا ہے، اگر 3 کہہ دیتا 2 بالولا ہے، لیکن یہاں 2 3 4 کا ذکر ہے، ایک کا نہیں تو ایک بالولا شامل ہے۔ متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی، حضرت عبداللہ بن عمر کے ہی طریق سے ہے، لیکن یہ الفاظ جو ہیں وہ امام مسلم کے ہیں۔ اگلی حدیث پڑھیں جی، معنی واضح ہیں۔ حضرت انس بن مالک کی حدیث، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبیر فی قمیص الحریر فی سفر من حکۃ کانت بہما۔ حضرت انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت دی۔ ہم نے کہا کہ کسی حکم کے اندر آسانی پیدا کر دینے کا نام رخصت ہے، کسی حکم کے اندر آسانی پیدا کر دینے کا نام رخصت ہے، اور رخصت عزیمت کے مد مقابل ہوتا ہے، رخصت عزیمت کے مد مقابل ہوتا ہے۔ تو رخصت سے پہلے وہ حکم عزیمت ہے، اور جب رخصت آ جائے تو یہ رخصت ہے، اور اگر عمل نہ کرے تو عزیمت ہے اس کے مد مقابل۔ جیسے قصر نماز کرنا رخصت ہے اور پوری پڑھنا یہ عزیمت ہے، اسی طرح ریشم نہ پہننا عزیمت ہے اور پہننا رخصت ہے، لیکن اس گنجائش کے مطابق، اس حد کے مطابق یا اس ضرورت کے مطابق جو شریعت میں بتائی گئی ہے، 4 انگلیوں تک ہو یا پھر خارش وغیرہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو۔ تو اللہ کے نبی نے رخصت دی۔ عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے معروف صحابی ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام اللہ کے نبی کے پھوپھی زاد ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد ہیں حضرت زبیر بن عوام، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور یہ دونوں صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے تمام غزوات میں شرکت کی، بدر سے لے کر تمام غزوات میں، اور دونوں ہجرتیں کی، صاحب الہجرتین ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف بھی صاحب الہجرتین ہے، اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بھی صاحب الہجرتین ہیں۔ انہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے مالدار تھے، لیکن کثرت سے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرتے تھے۔ اور حضرت زبیر بن عوام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، اور ان کا لقب ہے حواری رسول اللہ، اللہ کے نبی کے حواری ان کو کہا جاتا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور عروہ بن زبیر کے والد ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے دونوں ہیں، اور یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن کے اندر حضرت عمر بن خطاب نے خلافت کو چھوڑا تھا، جن کے اندر حضرت عمر بن خطاب نے، جو باقی 6 بچے تھے نا عشرہ مبشرہ میں سے، ان میں یہ دونوں بھی ہیں، ان کے اندر حضرت عمر بن خطاب نے خلافت کو چھوڑا تھا۔ حضرت علی تھے، عثمان تھے، اور 2 یہ تھے، اور دوسرے حضرت سعد تھے، اور اسی طرح حضرت طلحہ۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دی فی قمیص الحریری، یعنی ریشم کا قمیص پہننے کی، ریشمی قمیص پہننے کی، فی سفر، ان سفر میں، من حکۃ، خارش کی وجہ سے، کانت بہما، جو ان دونوں کو الرجی تھی، خارش تھی، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے، اور یہ علاج ہے، میں نے کہا کہ چونکہ اس کے اندر نرم چیزیں چاہیے بدن کو، تو اگر آپ خردرا لباس پہنتے ہیں تو خارش بڑھتی ہے، لیکن یہ عرب کے ہاں باقاعدہ علاج سمجھا جاتا تھا کہ جس کو خارش ہے اس کو ریشمی لباس پہنا دو، تو ایک تو وہ نرم ہوتا ہے، ملائم، اس سے جو ہے وہ خردرا پن ختم ہو جاتا ہے، تو جسم جو ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حدیث یہ بخاری مسلم کی ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ریشم پہنا جا سکتا ہے، جیسے اللہ کے نبی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پہننے کی اجازت دی تھی۔ اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کسانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے پہنایا حلتن سیرا، ایک سیرا کا پٹے دار حلہ۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے ہاں لفظ ہے حلہ، کسانی کا معنی یہاں پہنانا، اس اعتبار سے کہ یعنی اللہ کے نبی نے بطور لباس کے دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم پہن لو، اللہ کے نبی نے بطور لباس کے یعنی لباس دیا حضرت علی کو، حلہ تھا، اور وہ سیرا، یعنی اب ایک تو معنی کسانی، کسانی کا معنی یہاں پہننا نہیں کریں گے، یعنی پہنایا نہیں، مطلب عطا کیا، کسانی کا معنی یعنی لباس دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو، کہتے ہیں کہ کسانی مجھے عنایت کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، حلتن سے سیرا، حلہ، حلہ جو ہے عربی زبان میں شلوار قمیض کو کہتے ہیں، حلہ عربی زبان میں پورے لباس کو کہتے ہیں جو بدن کو ڈھانپ لے، شلوار اور قمیض دونوں اس کے اندر ہوتے ہیں، اور اگر خالی جو ہے وہ قمیض ہو تو اس کو جبہ کہتے ہیں، یہ فرق ہے، اگر خالی قمیض ہو تو اس کو جبہ کہتے ہیں، اگر خالی شلوار ہو تو اس کو جو ہے وہ سروال کہتے ہیں، اور اگر شلوار قمیض دونوں ہوں تو اس کو کہتے ہیں، یعنی تہ بند اور قمیض، تہ بند اور قمیض ہو تو اس کو کہتے ہیں حلہ، یعنی پورا لباس مرد کا جو ہوتا ہے، یا عورت مرد دونوں کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیرا جو ہے، اس کے 2 معنی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ خالص ریشم کا، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ داری دار، یعنی جس کے اندر جو ہے وہ داریاں بنی، جس کے اندر
جو ہے وہ پٹے دار یعنی داریاں بنی ہوں، اس کے اندر جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا بارڈر بنے ہوتے ہیں، درمیان میں ایک اور رنگ دوسرا اور رنگ، یا تو داری دار مراد ہے پٹے دار، یا پھر اس سے مراد جو ہے خالص ریشمی، دو معنی اس کے کیے گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے دیا تھا کہ گھر میں لے جاؤ، گھر میں پہنا دو، عورتوں کو پہنا دو، لیکن حضرت علی خود پہن کے آگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پہن کے آگے، چونکہ اللہ کے نبی کا گفٹ ہے تو انہوں نے سمجھا کہ شاید اللہ کے نبی خوش ہوں گے دیکھ کر، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں آ گئے، کیونکہ آپ کا مقصد علی کو پہننے کے لیے دینا نہیں تھا، بلکہ کہا کہ لے جاؤ گھر میں اور گھر میں عورتوں کو پہنا دو، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حکم سے واقف نہیں تھے یا کہ وہ سمجھے نہیں، تو وہ پہن کے آگے کہتے ہیں فخرجت فیہا، تو میں اس حلے میں یعنی لباس پہ نکلا، فرأیت الغضب فی وجہی، تو میں نے اللہ کے نبی کے چہرے میں غصے کے آثار دیکھے، فرأیت الغضب، پس میں نے دیکھا غصہ، فی وجہی، آپ کے چہرہ مبارک میں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اشاروں کو سمجھ جاتے تھے اور فوراً عمل درآمد کرتے تھے، اللہ کے نبی کے چہرے کو فوراً دیکھتے تھے، کوئی کام کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرہ متغیر ہوا ہے کہ نہیں، اگر تو آپ کا چہرہ متغیر نہیں ہوا تو مطلب سمجھیں کہ آپ اس پہ خاموش ہیں، اور اگر آپ کے چہرے کی رنگت بدلنا شروع ہوگی صحابہ کرام پہچان جاتے، فوراً جو ہے وہ اس کام سے باز آ جاتے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی کے چہرے میں غصے کے آثار دیکھے، فشققتها بین نسائی، تو میں نے اس کو پھاڑ کر اس کے ٹکڑے کر کے اپنی بیویوں میں تقسیم کر دیا، عورتوں میں، یعنی گھر کی جو عورتیں تھیں، مراد بیویاں نہیں ہیں، مراد خواتین ہیں، مطلب گھر کے اندر جو خواتین تھی، حضرت علی کی جو ہے وہ کوئی بہن ہو سکتی ہیں، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا، اس کے علاوہ اور خواتین گھر کی ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر المومنین نے وہ اپنے گھر کی عورتوں خواتین کے اندر اس کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ کر اپنی خواتین میں بانٹ دیا کہ تم اس کو استعمال کر لو۔ حدیث یہ متفق علیہ ہے، لیکن یہ الفاظ صحیح مسلم کی۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خالص ریشم جو ہے مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں، البتہ عورتیں پہن سکتی ہیں، جیسا کہ حضرت علی کو نبی کریم علیہ السلام نے یہ حلہ یعنی لباس دیا تھا اور یہ خالص ریشمی تھا اور جو ہے پٹے دار اس کے اندر داریاں بنی ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے ناپسندگی کا اظہار کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ خالص مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ تو وہ ہوگا تو ریشمی، لیکن اس کے اندر داریاں بنی ہوں گی، ریشم کے بھی رنگ کئی ہوتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ سفید رنگ میں ہی ہو۔ جی، حدیث کے احکامات واضح ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ کا نام عبداللہ بن قیس ہے، حضرت ابو موسیٰ کا نام عبداللہ بن قیس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشعری یعنی خاندان ہے جو ہم نے پیچھے اس کی وضاحت کی، اور ان کا تعارف پہلے بھی کئی جگہ گزر چکا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، احل الذهب والحرير لاناث امتی وحرم على ذکورهم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حلال کیا گیا ہے سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے، اناث مؤنث کو کہتے ہیں یعنی فیمیلز، تو فرمایا کہ میری امت کی عورتوں کے لیے ریشم اور سونا حلال کر دیا گیا ہے، وحرم، اور حرام کر دیا گیا ہے، علی ذکورہم، ان کے مذکر یعنی ان کے مردوں پر۔ جب اللہ کے نبی فرمائے نا وحل وحرم، تو پھر حلال اور حرام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، حلال اور حرام کرنے والا اللہ تعالیٰ۔ جب صحابی کہیں حلت لنا، تو مطلب نبی علیہ السلام یا اللہ تعالیٰ دونوں ہیں، یعنی اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس چیز کو حلال یا حرام کیا، احلت یا حرمت وغیرہ وغیرہ اس طرح کے الفاظ۔ تو اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ عورتوں کے لیے سونا اور ریشم دونوں پہننا جائز ہے، اور مردوں کے لیے دونوں پہننا حرام ہے، سوائے اس حد کے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، 4 انگلیوں تک، اس سے کم، یا پھر بیماری وغیرہ علاج وغیرہ کے لیے پہنا جا سکتا ہے۔ حدیث یہ صحیح ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی علیہ السلام نے قالا فرمایا، ان اللہ یحب اذا انعم علی عبده نعمتا ان یرى اثر نعمته علیہ، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اذا انعم، جب وہ انعام کرے، انعم ینعم، انعام باب افعال سے ہے، انعم جیسے اکرم یکرم اکرام ہے، اسی کے وزن پر ہے، اذا انعم جب وہ انعام کرے، علی عبده اپنے کسی بندے پر، نعمتن کسی نعمت کا، یعنی کہ کسی نعمت کا احسان کر دے، انعام کر دے، نعمتن یہ جو ہے وہ نعمتن یہ عام ہے، یہ عام ہے، کوئی بھی نعمت، کوئی بھی نعمت، تو مراد نعمتیں ہیں، مراد نعمتیں ہیں۔ آپ نے اصول فقہ کے اندر پڑھا ہوگا، آپ یہ اصول فقہ کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ عام کا فائدہ دیتا ہے، جب یہ
जो है वो नकिरा है। नेमत अल्लाह, खुसूसन जब हमने कहा था कि नेमती ही या नेमत अल्लाह, जब वो इजाफत के साथ आए, तो यहाँ मुराद अल्लाह ताला जब अपनी किसी बंदे पर कोई नेमत का इनाम कर दे तो अल्लाह ताला पसंद करता है अन यरा असर नेमतिही अलैहि, कि वो देखे उस बंदे पर अपनी उस नेमत के असर को, यानी उसका जो उसकी निशानी और अलामत उस पर नजर आनी चाहिए। और ये मैंने आपको बताया था कि ये वही वाकया उस आदमी का, जो आदमी जो है वो उसके फटे पुराने कपड़े थे, परागंदा हालत थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारे पास माल नहीं, आपका मकसद ये था कि अगर ये फकीर है तो इसको सहाबा को कहें कि इस पे खर्च कर दो, लेकिन उसने कहा अल्लाह के रसूल मेरे पास तो सारी नेमतें हैं, सब कुछ है। तो आपने मैं कि फिर जाओ अपना लिबास अच्छा करो, हालत अच्छी करके आओ, अल्लाह को पसंद है। इन अल्लाह, फिर आपने ये शायद फरमाया इन अल्लाह युहिब्बु इज़ा अनअमा अला अब्दी निअमतन अन यरा अथर निअमती अलैहि, अल्लाह ताला पसंद करता है कि जब वो अपने किसी बंदे पर कोई इनाम फरमाए तो वो पसंद अन यरा, कि वो देखे अथर निअमती, अपनी नेमत के असर को, अलैहि, उस बंदे पर। इससे इमाम बैहकी रहमतुल्लाह ताला ने रिवायत किया। मुस्नद अहमद में हदीस मौजूद है और हदीस सही है इंशाअल्लाह, हदीस की सनद सही है। और इस हदीस से हमें पता चलता है कि इंसान को जो है फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए और अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छा लिबास पहनना चाहिए, ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो पसंद करता है बंदे पर नेमत के आसार और अलामात को देखना। और अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन लुब्सिल अल-कस्सी वल मुअस्फरी, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने मना किया पहनने से अन लुब्सिल कस्सी, ये एक लिबास है, ये एक लिबास है। ये कस एक इलाका है मिस्र का, ये एक इलाका है मिस्र का, काफ के फतह के साथ, काफ के फतह के साथ और सीन और या की शद के साथ अल-कस्सी, ये मिस्र का एक इलाका है, वहां से ये लिबास बन के आता था, ये कपड़ा वहां बन के आता था। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो कपड़ा पहनने से मना किया है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कस्सी जो है वो लिबास पहनने से मना किया। ये मैंने कहा कि मिस्र का एक इलाका है जिसकी तरफ निस्बत है, जिसकी तरफ निस्बत है। तो इस लिबास के अंदर क्यों मना किया गया? इसके अंदर रेशम ज्यादा इस्तेमाल होता था। वल मुअस्फर, और दूसरा जर्द रंग का लिबास, ये जो ढोल वाले पहनते हैं ना, जर्द रंग का लिबास, जो ढोल वाले रोड़ों पे लेके खड़े होते हैं, ये लिबास पहनने से मना किया गया, ये लिबास पहनने से मना किया गया। वल मुअस्फर, और जर्द रंग का लिबास पहनने से भी अल्लाह के नबी ने मना किया, जिसके अंदर जाफरान लगी हो या जर्दा रंग लगा हो या रंग ही उसका ऐसा हो या लगाया गया हो, किसी सूरत के अंदर भी ये जो है वो मर्दों के लिए पहनना जायज़ नहीं है। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है, सॉरी इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है और हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है। इस हदीस के अंदर जो है वो उस लिबास पहनने से मना किया गया जिसके अंदर रेशम कसरत से इस्तेमाल हो, अगरचे खालिस ना हो लेकिन अक्सर हो, तो वो भी मना है। और दूसरा जर्द रंग का कपड़ा पहनने से भी मना किया गया। अब ये या तो है ही कपड़ा जर्द रंग का, या उस पे जर्दा रंग लगा दिया गया हो, या उस पे जाफरान का रंग लगा दिया गया हो, हर दो सूरत के अंदर जो है वो तीनों सूरतों के अंदर ये जायज़ नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा साहबी इब्न साहबी रिवायत करते हैं, फरमाते हैं रा अलैया अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबैनी मुअस्फरैनी फकाला, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे ऊपर दो चादरें देखी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे ऊपर दो कपड़े देखे, मुअस्फरैनी, जर्द रंग के। मुअस्फरैनी ये उसी मुअस्फर से है, मुअस्फरैनी जर्द रंग के दो कपड़े आपने देखे। फकाला, आपने फरमाया उम्मू का अमरत का बिहादा, क्या तेरी माँ ने तुम्हें ये हुक्म दिया है? यानी आपने गुस्से से ये इरशाद फरमाया कि क्या तुम्हारी माँ ने ये हुक्म दिया तुम्हें? यानी औरतें ये लिबास पहनती हैं तो क्या उन्होंने तुम्हें मशवरा दिया कि तुम पहन लो लड़की समझ के? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ नापसंदीदगी का इजहार करना इस बात की दलील है कि ये जायज़ नहीं। अलबत्ता इस मसले में फुकहा के दरमियान इख्तिलाफ है कि क्या ये जर्द रंग का लिबास पहनना हराम है या मकरूह है। तो बाद उलमा कहते हैं जी पहनना मकरूह है, मकरूह तंज़ीही है, और बाद उलमा कहते हैं हराम है। और राज बात ये कि नबी अलैहिस्सलाम का यहाँ सख्ती से ये अल्फाज इस्तेमाल करना, उम्मू का अमरत का बिहादा, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें हुक्म दिया ये, यानी उन्होंने मशवरा दिया ये, तो इसका मतलब अल्लाह के नबी सामने राजी का इजहार किया है। तो इस वजह से राजे ये है कि ये पहनना जायज़ नहीं है। ढोलों वालों का, जो ढोल बजाने वाले और ये खास एक तबके के लोग हैं वो पहनते हैं, ये जायज़ नहीं है। हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बकर अस्सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करती हैं, फरमाती हैं अन्नहा अखरजत जुब्बत रसूलिल्लाहि
वसल्लम मकफूफत अल-जैबी वल कुम्मैनी वल फरजैनी बिद्दिबाज। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं, उनसे रिवायत है कि उन्होंने एक जुब्बा निकाला। यहाँ जुब्बे का जिक्र है, तो यहाँ पे जुब्बा क्या होगा, कौन बताएगा आप में से? मैंने अभी फर्क बताया था, मैंने सर हुल्ले कमीज, में फर्क बताया था। कमीज बताइए, कमीज। सिर्फ कमीज, बिल्कुल अहसन थी, सिर्फ कमीज, यानी इसके अंदर जो है वो तय बंद नहीं था, शलवार नहीं थी, सिर्फ जुब्बा था जो नीचे तक जाता है। और मैं आपको बताऊं कि जो जुब्बा होता है ना, ये शलवार और कमीज दोनों का काम करता है, इस वजह से जुब्बा कहते हैं। और चूंकि इसकी जैब बनी होती है यहाँ, यानी इसका वो यहाँ बना होता है, ये हमारे गिरेबान होता है ना, गिरेबान, इसको जैब कहते हैं। जैब वैसे जो हमारे जहाँ पैसे डालते हैं, लेकिन अरब के यहाँ जैब इसको कहते हैं। तो ये जो हिस्सा होता है दरमियान में, और इसको भी जैब कहते हैं और इसको भी कहते हैं। जिस पर ये बनी हो उसको जुब्बा कहते हैं। और ये चूंकि पूरे बदन के लिए और कमीज और तहबंद का काम करता है, इस वजह से इसे जुब्बा कहते हैं। तो उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जुब्बा निकाला, मकफूफत अल-जैबी, मकफूफत अल-जैबी, जिसकी आस्तीनों, यानी उसकी आस्तीनों पर, और कुम्मैन, ठीक है, मकफूफत अल-जैबी वल कुम्मैनी वल फरजैनी, उसके जो ये जो थे ना गिरेबान, मकफूफत अल-जैब, जैब कहते हैं गिरेबान को, ये जिसको कहते हैं ना, इन्होंने लिखा यहाँ गिरेबान, गिरेबान और चाक पर दबीज रेशम का आशिया था। तो यहाँ ये मुराद गिरेबान है जैब से, और कुम्मैन और फरजैन जो है, इन दोनों से मुराद जो है वो आस्तीने, कुम कहते हैं आस्तीनों को, कुम्मैन आस्तीनों को कहते हैं। यहाँ तर्जमा उलट किया हुआ है, तर्जमा यहाँ उलट किया हुआ है। कुम जो है उसकी तस्निया कुम्मैन है और ये आस्तीनों को कहते हैं, और फरजैन जो है इससे मुराद वो चाक है, इससे मुराद वो चाक हैं। तो मुराद यहाँ उसकी जैब, उसके जो आस्तीने हैं और उसके जो चाक हैं, मतलब चाक से मुराद ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है और ये नीचे तक जो आता है। और बाज़ कहते हैं कि जैब से मुराद वो जैब ही है जो हमारे यहाँ जेब बोली जाती है, और उससे मुराद नीचे जो ये जो होता है गिरेबान, इसको बोला जाता है। अलमुहिम ये तीनों चीजें इससे मुराद है, वल कुम्मैन वल फरजैन बिद्दिबाज, यानी रेशम के साथ। यानी पूरा खालिस कमीज जो है वो रेशम का नहीं था, अलबत्ता एक खास हद तक, यानी उसका जो कॉलर हमारे यहाँ होता है, ये बैन ये वाला, और नीचे जो गिरेबान होता है ये, और कुम्मैन ये वाला हिस्सा, कुम्मैन से ये मुराद है। कुम्मैन इसको कहते हैं, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना आस्तीने, ये आस्तीने जिनको कहते हैं आस्तीने चढ़ाना, तो मुराद यही आस्तीने, उसका ये आगे वाला बॉर्डर बना हुआ था। और ये तो इस हदीस, ये जो हदीस है इसको अबू दाऊद ने रिवायत किया, और असल इसकी सही मुस्लिम है। वज़ादा, और उन्होंने इजाफा किया इमाम मुस्लिम ने, कानत इंद आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास था। और इसका असल पसे मंजर क्या था? पसे मंजर ये था कि हज़रत आयशा के पास, हज़रत अस्मा के पास था। जब कोई मरीज बीमार होता था ना, तो उसको पानी के अंदर ये जुब्बा नबी करीम अलैहिस्सलाम का डबो कर उसको पानी पिलाया जाता, अल्लाह शिफा दे देता, ये जुब्बा था। तो ये हज़रत आयशा के पास रहा, वो इससे मरीजों का इलाज करती थी। जब हज़रत आयशा दुनिया से चली गई, हत्ता कुबिदत, हत्ता कि वो फौत हो गई, फकबतुहा, तो कहती है कि मैंने वो उनसे ले लिया, फकबतुहा, मैंने अपने कब्जे में ले लिया। वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यलबसा, और अल्लाह के नबी ये पहना करते थे। फनहनु नगसिलुहा लिलमरदा, तो हम इसे धोते थे मरीजों के लिए, यानी मरीजों को पानी उसका पिलाते थे। नस्तशफी बिहा, इससे शिफा लेते थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो आसार हैं आपके बदन से लगे हुए, आप सल्लम के जो लुआब है, आपके बदन पे लगा हुआ कपड़ा, कोई भी चीज ये बाबरकत है। सहाबाए किराम आपके पसीने को इकट्ठा करते थे, कस्तूरी की तरह उससे खुशबू आती थी। अल्लाह के नबी का लुआब अपने बदन पे मल लेते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने अपना कुर्ता जो है वो उबई बिन काब, जो मुनाफिक था खबीब, उसके बेटे को दिया था कि जाओ अपने बाप को दे दो, शायद अल्लाह मगफरत कर दे। इस तरह हजरत मुआविया के पास जो है वो हजरत अफसा के पास एक जुब्बा था, वो हजरत मुआविया के पास पहुंच गया। उन्होंने कहा मुझे इसके अंदर कफन दे देना। और कई सहाबाए किराम के पास थे, लेकिन वो हर एक जो है वो अपने साथ कहते कि मुझे इसके अंदर कफन बना देना, शायद अल्लाह मुझे इस वजह से बख्श दे, माफ कर दे। तो हजरत अस्मा चूंकि बहुत उम्र सीधा हो गई थी, काफी देर तक जिंदा रही, हयात रही हैं, जाबिर बिन यूसुफ के जमाने तक रही, तो तकरीबन 100 साल के करीब इनकी वफात हुई है। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत आयशा की ये बहन है। तो ये हजरत आयशा की वफात के बाद इनके पास चला गया।
تو پھر یہ کیا کرتی تھی، جب کوئی مریض بیمار ہو جاتا، کوئی آدمی، کوئی عورت، کوئی بچہ، تو اس کو پانی، جبے کو پانی کے اندر ڈالتے اور پانی مریض کو پلا دیتے، اللہ شفا دیتا۔ وزاد البخاری فی الادب المفرد، اور امام بخاری نے ادب المفرد کے اندر اضافہ کیا ہے، وکان یلبسها للوفد والجمعۃ، اور اللہ کے نبی یہ جبہ پہنا کرتے تھے وفود کے لیے اور جمعے کے لیے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب کوئی وفود وغیرہ آتے تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ جبہ پہنتے تھے، خاص آپ نے رکھا ہوا تھا، یا پھر جمعے کے دن جب آپ فوت ہو گئے تو وہ جبہ حضرت عائشہ کے پاس رہا، اس کے بعد حضرت اسماء ان کی بہن کے پاس رہا، اور وہ اس سے مریضوں کو جو ہے وہ پانی وغیرہ اور یہ چیزیں ان کو اس کا تبرک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا جاتا تھا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار جو ہیں وہ اگر آج مل جائیں صحیح سند کے ساتھ تو ٹھیک ہے، ان سے تبرک لیا جا سکتا ہے، لیکن صحیح سند کے ساتھ کوئی چیز ملے تو صحیح۔ آج کل تو اس دور میں اللہ کے نبی کے پاس اتنا لباس کہاں تھا، آپ صحابہ کو دے دیتے، لیکن آج آپ دیکھ لیں ہر ملک کے اندر، ہر شہر کے اندر جبے پڑے ہوئے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کا کرتا مبارک ہے، یہ نبی علیہ السلام کے نالین مبارک ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہم کہتے ہیں کوئی چیز بھی اگر ہے تبرکات میں سے تو صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں، وگرنہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف کوئی چیز نسبت کرنا جان بوجھ کر جو آپ کی نہیں ہے، یہ عذاب کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ، اس کو اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لینا چاہیے، اس شخص کو اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ میں بنا لینا چاہیے۔ اس حدیث کی سند میں کلام ہے، لیکن ہم نے کہا کہ اس کی مطابق صحیح مسلم کے اندر اور امام بخاری نے ادب المفرد کے اندر جو ہے وہ نقل کی، اور انشاءاللہ مطابعات کے ساتھ حدیث کی سند حسن ہے، اور حسن درجے کی حدیث جو وہ قابل حجت ہے۔ البتہ اس میں مغیرہ بن زیاد راوی ہے جس میں کلام، مغیرہ بن زیاد راوی جس میں کلام ہے، لیکن ہم نے کہا کہ صحیح مسلم میں اس کی اصل موجود ہے، جیسے ہم نے یہ نیچے پڑھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، پھر حضرت اسماء کے پاس چلا گیا، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، تو مطابقت موجود ہے، مسئلے کی اصل موجود ہے، لہذا حدیث جو ہے وہ حسن درجے کی انشاءاللہ حدیث ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ کتاب اللباس بحمد اللہ ختم ہو گیا، اور انشاءاللہ اگلے ہم لیکچر میں کتاب الجنائز کے احکام اور مسائل پڑھیں گے۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔